جناب قاری یونس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل مقاصدہ کا اس نورانی شام کا آغاز کریں۔ جناب قاری یونس صاحب، ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم
صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد محفل کا آغاز باقاعدہ تلاوت ربانی سے ہوا. حضرات مجھے حکم ہوا ہے کہ میں قمر حسین صاحب کو آواز دوں. میں گزار ہوں جناب قمر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کے فرائض انجام دیں. جناب قمر حسین صاحب ایک باوازِ بلند نعرہ سلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤيا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبت من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه ثم وجهه يتلألأ نورا كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما قالت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام وقرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم منك راية طيبة كانت تجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فقال الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. سلام عليك يا رسول الله تولي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين عليه السلام قد أقبل. قال السلام عليك يا أمه قلت لك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم منك راية طيبة كانت تجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك من اختار الله وتولي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معه الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد قال السلام عليك بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم منك راحية طيبة كأنها أخي ومن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك من اختار الله أتولي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم قلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتولي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما أخلق سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا خلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم ساجدا. قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل
وأقبلنا بالكساء وقال السلام يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا خلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد انطلق فدخل جبريل معهم تحت الكساء صلى الله قال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى على محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تعالى فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا كذلك أشياء فازوا وصعدوا ورب الكعبة. قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا وفيهم محمون الله فرج الله همه ولا مغون الله كشف الله همه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا كذلك أشياء فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. حضرات اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. اب میں خطیب انقلاب عالی جناب عباس شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ حقیقت میں ہم تمام حضرات جو بھی تمام یہ حضرات محفل میں تشریف فرما ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جب بھی کبھی عباس شاہ صاحب کے پاس گئے کسی بھی وعدے کے لیے تو ہمیشہ عباس شاہ صاحب نے لبیک کہا اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں بس ادب گزارش گزار ہوں فخر ملت خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں
ایک باوا سے بلند نعرہ سلوات. نہیں آ رہا. ہاں تمام شعراء کرام، ظفر صاحب، جناح صاحب، ظفر آبادی، علی شفر صاحب آئی گئے. آئیے لاٹھی بھائی، آپ لوگ اور آگے کدھر آئیے، بلکہ ادھر آ جائیے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے. آپ لوگ ادھر آئیے. علی شفر صاحب ادھر آ جائیے تاکہ مومنین آپ لوگ کو دیکھیں. بارگاہ معصومین علیہ السلام میں اور خصوصاً بارگاہ جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، جناب آمنہ، جناب فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں بطور تہنیت ایک تحفہ صلوات پیش کریں. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات گرامی، میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصی طور پر تمام اہل محلہ اور تمام نوجوانان جنہوں نے، ہمارے قائم بھائی اور تمام ان کے نوجوانان جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا. ماشاءاللہ یہ تیسرا برس ہے اور یہ ایک کمی تھی کہ آج کی شب کوئی ایک مرکزی محفل نہیں ہوتی تھی، لیکن ان افراد نے حوصلہ دکھایا، اللہ نے مدد کی، مولا نے تائید فرمائی اور ماشاءاللہ یہ شاندار جشن اور شاندار محفل سجی ہوئی ہے. اس کو اور شاندار بنانے کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں. دیکھیے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، ہمارے علماء بھی تشریف فرما ہیں. صرف تعمیل حکم اور حصول ثواب کی غرض سے آج کی شب کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آج کی شب پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی شب ہے، شب ولادت ہے. اور پیغمبر اسلام جن کی آمد کی شب ہے ان کا ایک لقب خاص ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. یہ لقب سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے. بچہ بچہ پیغمبر اسلام کے اس لقب سے واقف ہے کہ آپ کا لقب ہے رحمت للعالمین، یعنی عالمین کے لیے رحمت. میں صرف اس لقب کا سبب بیان کروں گا اور گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ پیغمبر اسلام کا جو یہ لقب ہے رحمت للعالمین، اللہ نے جو انہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا، تو یہ رحمت صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ رحمت ایک صفت الہی ہے. اللہ کی ایک صفت ہے جسے رحمت کہتے ہیں. اور قرآن میں مختلف صفات کا بیان ہوا ہے. مختلف اللہ نے اپنی مسلسل صفتوں کا ذکر کیا. کہیں اپنی صفت قدرت بیان کی، کہیں صفت رزاقیت بیان کی، کہیں صفت خلاقیت بیان کی، لیکن سب سے زیادہ دو صفتوں پر زور دیا ہے. ایک صفت رحمت ہے اور ایک صفت قدرت ہے. قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنی جن صفتوں کو بیان کیا ہے ان میں ایک صفت رحمت ہے اور ایک صفت قدرت ہے. صفت رحمت کو سب سے زیادہ بیان کیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں اور 113 سورے شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صفت رحمت کی جانب اشارہ ہے. اللہ نے جو اپنے کو رحمان کہا، اللہ نے جو اپنے کو رحیم کہا، تو یہ اللہ کی صفت رحمت پر دلالت ہے. اور دوسری صفت ہے صفت قدرت. یا تو قرآن میں آپ کو سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گی، اور یا سب سے زیادہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک صلوات بھیجے محمد والے. سب سے زیادہ اللہ نے ان دو صفتوں پر زور دیا، ایک صفت رحمت پر
اور ایک صفت قدرت پر جگہ جگہ اللہ نے اپنی رحمت کی جانب متوجہ کیا. کہیں اپنے کو رحمان کہا، کہیں اپنے کو رحیم کہا، کہیں اپنے کو غفار کہا، کہیں اپنے کو رؤوف بالعباد کہا. یہ ساری باتیں اور یہ ساری لفظیں اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں. آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میں عرض کروں کہ صرف اللہ کا رحمان و رحیم ہونا ہی صفت رحمت کی اہمیت کی دلیل نہیں ہے. آپ متوجہ ہوں گے تو بات رائے گا نہ جائے گی کہ اللہ کا رحمان و رحیم ہونا ہی اللہ کی صفت رحمت کی اہمیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے مومنین کے لیے لفظ مرحوم کا آنا بھی صفت رحمت کی دلیل ہے. دیکھیں یہ لفظ مرحوم ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سنتے رہتے ہیں. یہ لفظ مرحوم ان افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان مومنین کے لیے جو دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، جو ہمارے درمیان سے گزر جاتے ہیں، ان کو ہم آپ مرحوم کہتے ہیں. مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو چکی ہو، اسے مرحوم کہتے ہیں. اب قابل غور بات یہ ہے کہ یوں بھی پوری زندگی لمحہ لمحہ اللہ اپنی رحمت ہم پر برساتا ہے، اللہ کی نگاہ رحمت ہم پہ رہتی ہے، لیکن ہم زندگی میں مرحوم نہیں کہلاتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مرحوم کہلاتے ہیں. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں غور کیجئے گا آپ اس بات پہ، بچے غور کریں اس بات پہ کہ ہم زندگی میں مرحوم نہیں کہلاتے. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، مومنین کے لیے لفظ مرحوم استعمال ہوتا ہے. تو آپ کبھی غور کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مومن کے لیے جب وہ زندہ ہے تو لفظ مرحوم نہیں آتا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے مرحوم کہا جاتا ہے. تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب غدیر میں مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو اعلان ولایت سے پہلے خطبہ دیا. اس خطبے میں پیغمبر نے جہاں بہت سی باتیں بیان فرمائی، وہیں ایک جملہ فرمایا کہ مرحوم وہ ہے جو ولایت علی کی تصدیق کرے. نبی نے فرمایا کہ مرحوم وہ ہے جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرے، یعنی نبی کی حدیث کے مطابق مرحوم اسے کہتے ہیں جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرتا ہے. اب یہاں بھی قابل غور بات ہے کہ ہم آپ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں، ہم کلمے میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم مولا علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہم مرحوم نہیں کہلاتے. اور نبی کہہ رہے ہیں مرحوم وہ ہے جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرے. بھئی آخر کیا معاملہ ہے؟ ہم اٹھتے بیٹھتے علی علی کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، مولا علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن نعرے لگانے والے کو مولائی کہا جاتا ہے، مرحوم نہیں کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ دیکھیں کسی مولائی نے نعرہ لگایا. تو مولائی زندگی میں کہے جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد مرحوم. آخر وجہ کیا ہے؟ تو عزیزوں وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مرحوم وہ ہے جو مولا علی کی ولایت کی تصدیق کرے. نبی نے لفظ تصدیق استعمال کیا ہے، اور تصدیق کا قانون یہ ہے کہ جو سن کے کہی جائے بات، جو سن کے دہرائی جائے اسے تصدیق نہیں کہتے ہیں. تصدیق کے لیے سننے کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے. بھائی تصدیق کے لیے کیا سن رہے ہیں آپ؟ سننے کے تصدیق کے لیے سننے کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے غدیر میں صرف نبی نے من کنتو مولا سنایا نہیں تھا، مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی تھا. بھائی حیدری تصدیق کا قانون یہ ہے کہ تصدیق صرف سننے کی بنیاد پر نہیں ہوتی. تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ جس کے بارے میں سنا جائے اسے دیکھ بھی لیا جائے، جس کے بارے میں سنا جائے اسے دیکھ بھی لیا جائے. اب سمجھیے کہ ہم زندگی بھر علی علی کرتے ہیں لیکن زندگی میں مرحوم نہیں کہلاتے. مرحوم کہلاتے مرنے کے بعد. مرنے کے بعد مرحوم اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر جس علی کے فضائل سنے ہیں اسی کو مرتے وقت قبر میں دیکھتے ہیں. کیا گناہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اللہ نے گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ صفت رحمت سب سے اہم ہے. صفت رحمت اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل 113 سورے ہیں جن میں یہ آیت ہے، صرف ایک سورے کو چھوڑ کے کوئی سورہ اس آیت کے بغیر شروع نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی 2 مقام پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ جو ذکر کیا ہے، میری متوجہ رہیے گا، وہ صفت رحمت کا ہے۔ اور پھر اللہ نے صفت رحمت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صفت رحمت کو ایک جسم بھی دیا۔ بھئی بات مکمل کر رہا ہوں، اللہ نے صرف صفت رحمت کا ذکر نہیں کیا، صفت رحمت کو ایک جسم بھی دیا۔ جب صفت رحمت کو جسم دیا تو اسی جسم کا نام رحمت للعالمین رکھا گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیں بھائی آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا تھوڑا اور آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ دیکھیں خدا کا شکر ادا کر کے آگے آئیے، اس لیے کہ 2023 ہے، 2020 میں تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ کسی سے کہے ذرا قریب آئیے، اس میں تو 2 گز کی دوری تھی، ماسک بہت ضروری تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ارے جناب آواز صاحب صحیح ہو گئی؟ ہاں تو اب اس کو چھوڑ دیے، اب مجھے پڑھ لینے دیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں آپ حضرات شعراء کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں سے مبارکباد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ نے صفت رحمت کو جسم دیا، اور اسی صفت رحمت کے جسم کا نام رحمت للعالمین ہے۔ جب پیکر صفت کو، جب صفت رحمت کو پیکر ملا، جب صفت رحمت کو جسم ملا تو اسی جسم کا نام ہے رحمت للعالمین۔ پیغمبر اسلام سر سے پاؤں تک اللہ کی رحمت ہیں۔ اس کی قرآنی دلیل یہ ہے کہ سورہ نساء میں اللہ نے گناہگاروں سے کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم مغفرت چاہتے ہو، اگر تم بخشش چاہتے ہو تو تم خود استغفار نہ کرو، تم اگر بخشش چاہتے ہو تو استغفار کے لیے ہمارے نبی کے پاس آؤ، ہم تمہیں تب بخشیں گے جب ہمارا نبی تمہارے لیے استغفار کر دے۔ بھائی سورہ نساء کی آیت کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، مفہوم سنا رہا ہوں کہ اللہ نے قانون بنایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہو، تو تم ہمارے نبی کے پاس آؤ۔ جب وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تو تم ہم کو رحیم پاؤ گے۔ قبلہ بیٹھے ہیں، آیت موجود ہے کہ جب وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تب تم ہم کو رحیم پاؤ گے۔ اس کا مطلب اللہ کی رحمت ڈائریکٹ نہیں ملتی ہے، رحمت للعالمین کے ذریعے ملتی ہے۔ جب پیغمبر اسلام دعا کریں گے تو اللہ رحم کرے گا، جب پیغمبر اسلام یعنی رحمت للعالمین ذریعہ بنیں گے تب اللہ رحم کرے گا۔ اب یہ ہے قرآن کی آیت۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں جنگ بدر کا ایک منظر کہ جب پہلی جنگ بدر ہوئی، اس جنگ بدر میں دشمنان دین آئے تو ان دشمنان دین میں ایک بہت خوخار دشمن تھا، ظالم، جس کا نام نوفل تھا۔ یہ ایسا خوخار تھا کہ جب پیغمبر اسلام کو یہ خبر ملی کہ دشمنوں کے لشکر میں نوفل موجود ہے تو پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اکفنی من شرہ، کہ اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ کر۔ ایسا دشمن، ایسا ظالم، ایسا خوخار تو نوفل کہ پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر نبی کے لب ہلے اور ادھر میدان میں علی کے ہاتھ چلے۔ بھائی ادھر نبی نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، ادھر مولا علی نے تلوار اٹھائی اور نوفل کا سر تن سے جدا ہوا، اور نبی کے پاس، پیغمبر اسلام کے پاس مولا علی مسکراتے ہوئے آئے تو نبی نے سوال کیا کہ یا علی نوفل کا کیا ہوا؟ تو مولا علی نے کہا یا نبی اللہ میں نے اپنی تلوار کی ٹھوکر سے اسے جہنم بھیج دیا ہے۔ سنیے گا، نبی نے فرمایا کہ یا نبی اللہ میں نے اپنی تلوار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب نبی کا جملہ سنیے گا، نبی نے کہا اے علی خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میری دعا تیرے ذریعے قبول کی۔
بھائی نبی نے فرمایا اے علی خدا نے میری دعا تیرے ذریعے قبول کی، مجھے کہنے دیجئے کہ گناہگاروں کی دعا جس کے ذریعے قبول ہو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور رحمت للعالمین کی دعا جس کے ذریعے قبول ہو اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ وہ بچے جو باہر بیٹھے ہیں، بیٹا تم لوگ تو آ جاؤ، بزرگوں سے میں نہیں کہہ سکتا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیں اذان گرامی، 5-6 منٹ میں گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن میں رحمت کا، صفت رحمت کا صرف ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ صفت رحمت کو ایک پیکر دیا ہے، ایک جسم دیا ہے۔ اسی لیے خود پیغمبر اسلام کے، آئیے بھائی فدوی بھائی، ارے آپ شاعر اہل بیت ہیں، ادھر تشریف لائیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ صفت رحمت کو اللہ نے جسم دیا، اسی جسم رحمت کا نام ہے رحمت للعالمین، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، آپ دمت الثاقبہ پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو روایت مل جائے گی۔ آئیے جناب گلریز نقی صاحب تشریف لائیں، ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ بس دیکھیں ماشاءاللہ ناظم بھی آ گئے، شعراء بھی آ گئے، اور میری تقریر تمام ہونے کو بھی آ گئی ہے، اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ میری آواز کو جلد از جلد اسی صورت دیگر مومنین کے کانوں تک پہنچائے جس صورت بریانی کی خوشبو ناکوں تک جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی آج خوشی کی شب ہے، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ حیدری تو اذان گرامی میں کیا عرض کر رہا تھا کہ صفت رحمت کو اللہ نے جسم دیا، اسی لیے دمت الثاقبہ میں یہ ہے کہ بھئی اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ ہر نبی کو دیا، اور یہ معجزہ نبی کے نبی ہونے کی پہچان ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کا چونکہ پورا جسم پیکر صفت رحمت تھا، لہٰذا ہمارے علماء نے لکھا کہ پیغمبر کو اللہ نے کوئی 1 یا 2 معجزے نہیں دیے، بلکہ پیغمبر اسلام کے جسم کے ہر حصے میں معجزے تھے۔ علماء نے لکھا پیغمبر اسلام کے سر مبارک میں بھی معجزہ تھا، ان کی آنکھوں میں بھی معجزہ تھا، ان کے کانوں میں بھی معجزہ تھا، ان کی زبان میں بھی معجزہ تھا، ان کے ہاتھوں میں بھی معجزہ تھا۔ اب اس کی تفصیل بھی لکھی ہے، بہت جلد پیش کر دوں۔ علماء نے لکھا ہے پیغمبر اسلام کے سر کا معجزہ یہ تھا کہ ہر وقت بادل ان کے سر پہ سایہ کیے رہتا تھا، ابر ان کے سر پہ سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کے سر کا معجزہ تھا۔ کہ پیغمبر اسلام کے کانوں کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام سوتے میں بھی سنتے تھے۔ بھائی ہم سوتے ہیں تو سماعت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام سوتے میں بھی سنتے رہتے تھے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام سوتے میں بھی سنتے رہتے تھے۔ بھائی نور کی شان ہی یہی ہوتی ہے، کہیں نور سوتے میں بھی سنتا رہتا ہے، اور کہیں نور سوتے میں بھی مرضی خدا خریدتا رہتا ہے۔ تو جو ہمارے ہیں تو پیغمبر اسلام کے سر کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے سر پر ابر کا سایہ رہتا تھا۔ پیغمبر کے کانوں کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام سماعت کے معاملے میں سوتے میں بھی سنتے رہتے تھے۔ اور لکھا ہے پیغمبر کی آنکھوں میں بھی معجزہ تھا۔ پیغمبر کی آنکھوں کا معجزہ یہ تھا کہ اگر ہم کو پیچھے دیکھنا ہو کہ پیچھے لوگ کون بیٹھے ہیں، کون کون شعراء ہیں، تو گردن گھمانا پڑے گی، پیچھے مڑنا پڑے گا۔ لیکن پیغمبر اسلام کی آنکھوں کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر جس طرح سے سامنے والوں کو دیکھتے تھے ویسے ہی بغیر مڑے پیچھے والوں کو بھی دیکھتے تھے۔ نبی کو پیچھے والوں کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو یوں اور یوں نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بھائی پیغمبر اسلام کے آنکھوں کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام جیسے سامنے والوں کو دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے والوں کو ہی دیکھتے تھے۔ سامنے کون کیا کر رہا ہے پیغمبر یہ بھی دیکھ لیتے تھے، اور پیچھے کوئی کیا کر رہا ہے پیغمبر یہ بھی دیکھ لیتے تھے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کیا انتظامات کیے۔ بھائی اللہ نے انتظام کیا کہ پیغمبر کو ایسی آنکھیں دیں کہ وہ سامنے والوں کو بھی دیکھتے رہیں اور بغیر مڑے پیچھے والوں کو ہی دیکھتے رہیں۔ لفظوں کو بدل کے عرض کروں کہ میدان جنگ آئے تو نبی یہ بھی دیکھتے رہیں کہ کرار کون ہے، اور یہ بھی دیکھتے رہیں فرار کون ہے۔
یہ بھی دیکھتے رہیں کہ لاپتہ کون ہے، یہ بھی دیکھتے رہیں کہ لاپتہ کون. تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں ہی معجزہ تھا، پیغمبر اسلام کی زبان میں بھی معجزہ تھا. علماء نے لکھا ہے پیغمبر اسلام کی زبان کا معجزہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام جانوروں تک سے گفتگو کرتے تھے اور جانور بھی ان کی بات اور ان کی گفتگو کو سمجھتے تھے. وہ جانوروں کی بات پہچانتے تھے اور جانور ان کی گفتگو کو سمجھتے تھے. علماء نے لکھا ہے پیغمبر اسلام کی زبان کا معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی درندہ، کوئی جانور، کوئی وحشی، کوئی جنگلی جانور جا رہا ہوتا تھا اور پیغمبر اس سے کہتے تھے یہاں آؤ، تو پیغمبر کے بلانے پہ جانور بھی آ جاتا تھا. صلوات بھیجے محمد والے. پیغمبر اسلام کے بلانے پر جانور بھی بھاگتا نہیں تھا، آ جاتا تھا. اب پیغمبر اسلام کے بلانے پر جو نہ آئے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. صلوات بھیجے محمد والے. پیغمبر اسلام کی انگلیوں تک میں معجزہ تھا، پورے جسم میں معجزہ تھا. آپ کے انگلیوں میں، دست مطہر میں بھی معجزہ تھا کہ اگر کہیں صحرا میں ہوتے تھے اور کہیں دریا نہیں، پانی نہیں، کنواں نہیں، تو پیغمبر اسلام کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے تھے. ساقی کوثر کا بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام کے پورے جسم میں معجزہ تھا. معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے نبوت کی دلیل، معجزہ ہوتا ہے رسالت کی دلیل. جس کے پاس معجزہ ہو وہ نبی ہوتا ہے، جس کے پاس معجزہ ہو وہ رسول ہوتا ہے، جس کے پاس معجزہ ہو وہ امام ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کو نبی نے کوئی ایک معجزہ نہیں دیا، ان کا پورا جسم معجزہ تھا. ان کے جسم میں معجزے ہی معجزے تھے. تو جس کے پاس ایک معجزہ ہو وہ نبی ہوگا، جس کے پاس ایک معجزہ ہو وہ رسول ہوگا. تو جس کی گود میں پورا معجزہ ہو بھائی جناب ابو طالب کو کیا کہیے گا؟ صلوات بھیجے محمد والے. جناب ابو طالب کی گود میں جس میں پیغمبر ہے، اس کا مطلب جناب ابو طالب نے رسول کو گود میں نہیں کھلایا ہے، جس میں معجزات کو گود میں کھلایا ہے. تو اب جناب ابو طالب کو کیا کہا جائے؟ بھئی بڑے احمق لوگ ہیں، ان کا ایمان ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ صاحب کسی نے ان سے کلمہ سنا نہیں، کسی نے ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں. ایسے کہتے ہیں جیسے سن لیتے تو قدموں پر سجدہ کر لیتے. ایسے کہتے ہیں جیسے دیکھ لیتے تو ان کی گلی میں سجدے کرتے ہوئے گھومتے کہ صاحب کسی نے سنا نہیں، دیکھا نہیں. ارے کیا پٹیاں پڑھاتے ہو بھائی؟ جناب ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا. غدیر میں نبی کو من کنتو مولا کہتے تو سنا تھا. بھائی بات آ گئی ہے تو گفتگو تمام کروں گا، اس لیے کہ جناب ابو طالب حقدار ہیں خاص مبارکباد کے کہ ان کی خدمت میں جناب رسول خدا کی مبارکباد پیش کی جائے کہ صاحب کسی نے کلمہ نہیں سنا، کلمہ نہیں سنا. تو جناب ابو طالب نے پیغمبر کی پرورش کی کہ نہیں؟ کہ بے شک. انہیں گود میں کھلایا کہ نہیں؟ کہ بے شک انہیں گود میں کھلایا. تو پیغمبر اسلام کا جناب ابو طالب کی گود میں ہونا خود ان کے ایمان کی دلیل ہے. ابھی کل میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں علی شبر میاں نے وعدہ لیا تھا ایک 40ویں کا، اس میں نے بات عرض کی تھی کہ ایک قانون ہے. قانون یہ ہے کہ نبی کا جسم، معصوم کا جسم کبھی کافر کی گود میں جاتا ہی نہیں ہے. نبی کا جسم، اور یہ جو رحمت للعالمین ہو، بھائی نبی کا جسم کافر کی گود میں جاتا ہی نہیں، معصوم کا جسم کافر کی گود میں جاتا ہی نہیں. اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ فرعون نے جناب موسیٰ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور موسیٰ نے تماچا چلایا. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا جسم کافر کی گود میں نہیں جاتا؟ شریعت 2 گواہیاں مانگتی ہے، دونوں موجود ہیں. پہلی گواہی موسیٰ سے ملی جنہوں نے فرعون کے تماچا مارا، دوسری گواہی مولا علی سے ملی جنہوں نے ابو جہل کے تماچا مارا. ادھر فرعون نے ہاتھ آگے بڑھائے، موسیٰ کا ہاتھ چلا. ادھر
ابو جہل نے ہاتھ بڑھائے، مولا علی کا ہاتھ چلا۔ جو سن موسیٰ کا تھا وہی میرے مولا کا تھا، دونوں کا سن ایک، دونوں کی عمر ایک، تماچا مارنے کا طریقہ ایک، تماچا مارنے کا سلیقہ ایک، جہاں تماچے پڑے وہ علاقہ ایک، جہاں تماچے پڑے وہ علاقہ ایک، تو فرق بھی ایک ہی رہا۔ موسیٰ کا ہاتھ ید بیضا تھا، وقتی اثر ہوا، علی ید اللہ ہیں، دائمی اثر ہوا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ پیغمبر اسلام کا رحمت للعالمین ہونا دلیل ہے کہ وہ صفت رحمت کا جسم ہے۔ اللہ نے اپنی صفتوں کو جسم دیا ہے تاکہ اس کی صفتوں کا اظہار ہو۔ اب وقت نہیں ہے جو میں بیان کروں۔ بھائی اللہ نے جب صفت رحمت کو جسم دیا تو اسی جسم کا نام رحمت للعالمین پڑا۔ جب صفت قدرت کو جسم دیا تو اسی جسم صفت قدرت کا نام امیر المومنین پڑا، اور جب صفت صداقت کو جسم دیا تو اسی جسم کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں نے گفتگو کو تمام کیا، اور میں پھر بے حد مشکور ہوں اہل محلہ کا، ہمارے قائم بھائی اور ہمارے پپو بھائی اور جتنے بھی افراد یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن تک میری نظر جا رہی ہے کہ انہوں نے اس شرف کے لیے مجھے منتخب کیا، اور ظاہر سی بات ہے اہل محلہ کا حق تو ہوتا ہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور ماشاءاللہ ناظم محفل شاید آپ گلیز نقی صاحب نظامت کے فرائض انجام دیں گے۔ میں گزارش کروں گا مولانا عباس ترابی صاحب سے کہ 2 منٹ دعا کرا دیں آپ، تاکہ آپ بھی اس جشن میں اس طرح شریک ہو جائیں۔ یہ حدیث قصہ پڑھ چکے، یونس صاحب قرآن پڑھ چکے، میں تقریر کر چکا، آپ کیوں محروم رہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان یسلک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الحسان، بحق الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ پروردگار انوار المقدسہ کے طفیل میں حاضران محفل کے تمام دلی مطالب کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں صادقین کے طفیل جلد سے جلد شفا کامل عطا فرما۔ جو پریشان حال ان کو پریشانیوں کو رفع فرما۔ جو مومنین مکان لیکن مکان نو اس لیے دے کہ وہ صادقین کے ذکر کو برپا کریں۔ جہاں جہاں بھی شنعت کرار ان کی جان و مرتد آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی دشمن لبائے ہیں جلد سے جلد تباہ و برباد کر دے۔ جلد سے جلد وارث اعضا کو بھیج تاکہ ہم اسی طریقے سے ذکر کریں جو ذکر کرنے کا حق ہے، اور اس کے طفیل میں بانیان محفل جملہ مومن مومنات کے صحت دے اور ان کو طولانی فرما۔ ابھی آپ برادر اکبر خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے فضائل رسالت و امامت سماعت فرما رہے تھے۔ ہماری فہرست میں ماشاءاللہ فہرست طویل ہے، اور 5 قوم کے بچے ہیں جو یکے بعد دیگر بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے کمسن مداح اہل بیت زما رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ زما رضوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش۔
हाज़िर इकराम, अस्सलाम वालेकुम। अली के बुग़्ज़ में जिसका नसीब फूट गया, अली के बुग़्ज़ में जिसका नसीब फूट गया, अक़ल से दामनो अक़्लो शऊर छूट गया, अक़ल से दामनो अक़्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख कर जिनका निकाह टूट गया। अली का इश्क तो मुक़द्दर सवार देता है, अली का इश्क तो मुक़द्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। तू उनके ज़िक्र को अदना समझ रहा है लई, तू इनके ज़िक्र को अदना समझ रहा है लई, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना होना चाहिए। जो भी करता है मेरे मौला की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना। नारे सलवात। मेरी माँ ने मुझे नादे अली पढ़कर दुआ दी है, मेरा बच्चा गुलामे हजरत अब्बास हो जा। ये जब बाब हवाइज है शिफा देता है, ये कटे हाथों से लोगों को दुआ देता है। प्यासे पानी में ये आग लगा देता है, सब्र की हद को शुजाअत से मिला देता है। ख्वाहिशे जंग छुपाई है वफागोशी में, कितने तूफान है अब्बास की खामोशी में। सैकड़ों जिस्म है लश्कर, वो है अब्बास की जात, वो बहादुर है जो मैदान में लड़ने आया। काट सकता नहीं कोई कभी अब्बास की बात, कौन ला सकता था मशकीज़े में भर के फुरात। बंद दस्तर ये हुआ कोई अब्बास नहीं, हजरत अब्बास के बाद कोई अब्बास नहीं, हजरत अब्बास के बाद। ये नकातिर आइए हज़रात, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक मुअद्दबाना गुजारिश करता है आहिल सल्लल्लाहु की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। कमसिन मद्दा है अहले बैत, आहिल सल्लल्लाहु से गुजारिश। आहिल सल्लल्लाहु। आइए हज़रात, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ क़म्बर सल्लल्लाहु से कि वो तशरीफ़ लाएँ। तस्वीर कायनात का आकाश है अली, कि तस्वीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। कि तस्वीर कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ए बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, ए बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है, नारा लगा के देख तेरे पास है अली, नारा लगा के देख तेरे पास है अली। तेरे लिबादे अलग है मेरे लिबादे अलग, तेरे लिबादे अलग है मेरे इबादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया है गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग है हराम ज़ादे अलग।
کبھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے نالتی چہروں پہ پھر بغض عیاں ہوتا ہے کہ جب کبھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے نالتی چہروں پہ پھر بغض عیاں ہوتا ہے کہ عجب راز ماتم حسین میں ہے کہ عجب راز ماتم حسین میں ہے ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد یہاں ہوتا ہے کہ بہشت مل نہیں سکتی عزائے سرور سے کہ بہشت مل نہیں سکتی عزائے سرور سے کوئی شریف یہ تحریر کر نہیں سکتا کوئی شریف یہ تحریر کر نہیں سکتا رگوں میں جس کے نجس خون ہے امیہ کا کہ رگوں میں جس کے نجس خون ہے امیہ کا کبھی وہ ماتم شبیر کر نہیں سکتا کبھی وہ ماتم شبیر کر نہیں سکتا نعرہ سلوات کہ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے کہ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے اور یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے اور یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے علی نہیں تو عبادت دی بت پرستی ہے علی نہیں تو عبادت دی بت پرستی ہے کہ نام علی پہ کرتا ہے خدا سب کچھ قبول نام علی پہ کرتا ہے خدا سب کچھ قبول چاہے وہ عذاب کے لیے حارث دعا کرے نام علی پہ خدا کرتا ہے سب کچھ قبول چاہے وہ عذاب کے لیے حارث دعا کرے اور جس کو بھی علی کے باپ کے کلمے کی فکر ہے اور جس کو بھی علی کے باپ کے کلمے کی فکر ہے پہلے تو اپنے باپ کا جا کر پتہ کرو پہلے تو اپنے باپ کا جا کر پتہ کرو کہ 8ویں ذی الحجہ بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا ہے کہ 8ویں ذی الحجہ بڑا عظیم بہت بہترین کام ہوا ہے خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا ہے خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا ہے کہ سروں پہ شمس گرم ریت دل میں بغض علی سروں پہ شمس گرم ریت دل میں بغض علی کہاں کہاں سے جلنے کا انتظام ہوا ہے کہاں کہاں سے جلنے کا انتظام ہوا ہے نعرہ سلوات حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ جلوس محمدی و جشن امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کل صبح 10 بجے روضہ کاظمین میں جلوس محمدی و جشن امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا ہے تمام مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے یہ اعلان آل انڈیا شیعہ یوتھ فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 10 بجے کثیر تعداد میں روضہ کاظمین تشریف لے جائیں جشن کو اور جلوس کو کامیاب بنائیں میں گزارش کرتا ہوں آہل سلمہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں نہیں ہے بچہ آئیے گزارش کرتا ہوں جناب صادق سلمہ سے کہ وہ تشریف لائیں آہل نہیں ہے صادق سلمہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں السلام علیکم کہ ایک مصرع چند اشعار کہ ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے ارے بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت ارے بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت ہم لوگ تبرے کا کبھی ارادہ نہیں کرتے ارادہ نہیں کرتے ملاحظہ فرمائیں شعر کو ملاحظہ فرمائیں کہ آئے تھے غلام بن کر رفیق بن گئے آئے تھے غلام بن کر رفیق بن گئے رفتہ رفتہ دین کے شریک بن گئے رفتہ رفتہ دین کے شریک بن گئے اور محسن صداقتوں کی ان کی رفتار دیکھیے محسن صداقتوں کی ان کی رفتار دیکھیے یہ صدقہ کھاتے کھاتے صدیق بن گئے یہ صدقہ
یہ صدقہ کھاتے کھاتے صدیق بن گئے۔ کسی کو عشق نبی چین سلاتا ہے، کسی کو بغض نبی گھر میں رلاتا ہے۔ کسی کو عشق نبی چین سلاتا ہے، کسی کو بغض نبی گھر میں رلاتا ہے۔ میں بھول کر بھی صحابی اسے نہیں کہتا، میں بھول کر بھی صحابی اسے نہیں کہتا، نبی کو جو چھوڑ کے جنگوں سے بھاگ جاتا ہے، نبی کو چھوڑ کے جو جنگوں سے بھاگ جاتا ہے۔ کہ علی کے عشق میں جب موت آئے تب سمجھ پائیں، علی کے عشق میں جب موت آئے تب سمجھ پائیں کہ ورنہ ہم کہاں جانتے تھے زندگی کیا ہے، کہ ورنہ ہم کہاں جانتے تھے زندگی کیا ہے۔ تبرہ اتنا کرنا دشمن اہل بیت پر، تبرہ اتنا کرنا دشمن اہل بیت پر، آخر زمانہ بھی پوچھ بیٹھے ان سے دشمنی کیا ہے، آخر زمانہ بھی پوچھ بیٹھے ان سے دشمنی کیا ہے۔ کہ لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کہ کافر ہیں ہم، لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ، لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کہ کافر ہیں ہم، ملاحظہ فرمائیے گا کہ لوگ لکھتے رہے دیواروں پہ کہ کافر ہیں ہم نے اسی خوف کو ایمان بنا رکھا ہے، ہم نے اسی خوف کو ایمان بنا رکھا ہے۔ یہ تولا تو بہر حال عبادت ہے بڑی، یہ تولا تو حال عبادت ہے بڑی، پر تبرے میں بھی قدرت نے ایک مزہ رکھا ہے، پر تبرے میں بھی قدرت نے ایک مزہ رکھا ہے۔ صلوات بھیجیں حضرت۔ کہ مقصد کرب و بلا کیا تھا وہی بھول گئے، مقصد کرب و بلا کیا تھا وہی بھول گئے، جھوٹے رہبر کے لیے حق ولی بھول گئے، جھوٹے رہبر کے لیے حق ولی بھول گئے، جھوٹے رہبر کے لیے حق ولی بھول گئے۔ دیکھا لوگوں نے علی کو جب پشت رسول پہ، دیکھا لوگوں نے جب علی کو پشت رسول کے، کتنوں کے دم یوں موت سے پہلے نکل گئے، کتنوں کے دم یوں موت سے پہلے نکل گئے۔ کہ علی کے نام سے ضمانت ہے کامیابی کی، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے۔ علی کے بغض میں کچھ اور ملے نہ ملے، یہ تو طے ہے لعنت ضرور ملتی ہے، یہ طے ہے لعنت ضرور ملتی ہے۔ نعرہ تبرہ۔ کہ ایک شعر گایا تھا جناب مشن گوپال پوری صاحب نے، آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ زینب تیرے خطبے کا اثر دیکھ رہا ہے، عمران تیرے خون کا اثر دیکھ رہے ہیں، عمران تیرے خون کا اثر دیکھ رہے ہیں، عمران تیرے خون کا اثر دیکھ رہے ہیں، 6 ماہ کے بچے کو نڈر دیکھ رہے ہیں، 6 ماہ کے بچے کو نڈر دیکھ رہے ہیں۔ ملزہ فرمائے شعر پہ، تم جس کو بھی چاہو کہو اس کو رضی اللہ، تم جس کو بھی چاہو کہو اس کو رضی اللہ، اللہ نبی تم کو مگر دیکھ رہے ہیں، اللہ نبی تم کو مگر دیکھ رہے ہیں، برباد وہ کر دیتے ہیں خود اپنی عبادت، برباد وہ کر دیتے ہیں خود اپنی عبادت، برباد وہ کر دیتے ہیں خود اپنی عبادت، جو لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ادھر اور ادھر دیکھ ایک شعر کہ بھاگے تو جو عہد سے نظریں چھپا چھپا کر،
بھاگے تھے جو عہد سے نظریں چرا چرا کر، فتوے وہ دے رہے ہیں داڑھی کھجا کھجا کر، فتوے وہ دے رہے ہیں داڑھی کھجا کھجا کر، غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلہ، غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلہ، کتنوں کے انہوں نے نکے توڑ دیے ہیں پرچم دکھا دکھا کر، کتنوں کے انہوں نے نکے توڑ دیے ہیں پرچم دکھا دکھا کر۔ صلوات بھیجو۔ گزارش کرتے ہیں جناب آہل سلمہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ان تین کا پتہ، مجھ سے کسی نے پوچھا ان تین کا پتہ، میں نے بھی کہہ دیا کہاں گئے مجھے کیا پتہ، علی لاپتہ تینوں لاپتہ۔ عید زہرا منانے آیا ہوں، عید زہرا منانے آیا ہوں، اپنا ایما سجانے آیا ہوں، اپنا ایما سجانے آیا ہوں، جس نے زہرا کا گھر جلایا تھا اس کا پتلا جلانے آیا ہوں۔ ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری، ہر دشمن زہرا سے عداوت ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں، بہت اچھا ہے، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، بے ساختہ ہوٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، بے ساختہ ہوٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرہ کا ارادہ نہیں کرتے، تبرہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ میں سلوات جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرتے، جو دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرتے، وہ لوگ برا کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے، وہ لوگ برا کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے، ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ہم لوگ آزادار ہیں دھوکہ نہیں کرتے۔ مختار ابن مالک اشتر کی عید ہے، خوش کربلا ہے آج 72۔ بہت اچھا ذلت کی موت مارے گئے شمر الملا، ذلت کی موت مارے گئے شمر الملا، شمر الملا، اصغر کے ساتھ مادر اصغر کی کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے، مدت کے بعد آج ہنسا ہے میرا امام، مدت کے بعد آج ہنسا ہے میرا امام، ہنسا ہے میرا امام، مختار آج آپ کے خنجر کی کونین میں یہ اہل مقدر کی عید ہے، بڈھے اسے منائیں تو ہو جائیں گے جوان، بڈھے اسے منائیں تو ہو جائیں گے جوان، تو ہو جائیں گے جوان، یہ عید مادر علی اکبر کی خوشیاں منائے اہل ازا کیوں نہ ہے حسن، خوشیاں منائے اہل ازا کیوں نہ ہے حسن، کیوں نہ ہے حسن، زہرا کے ساتھ آخری حیدر کی عید ہے۔ آئیے حضرات اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری فہرست کا ایک اور کمسن مداح اہل بیت محترم جناب الطاف سلمہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ سب سے
سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند مصرے سماعت فرمائیں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، اور نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے. اور زندگی بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. اور اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے. اور فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے، صرف محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہو. اور شیخ صاحب فرمائیں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں. اور نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور شیخ فرمائیں کہ لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر رحمت آگے آگے ہے، لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر رحمت آگے آگے ہے. کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے، کرنا ہے اعلان ولایت آیت آگے آگے ہے. اور منکر حیدر کی صورت دیکھ کے ایسا لگتا ہے، منکر حیدر کی صورت دیکھ کے ایسا لگتا ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے، صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے. اور اس تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، اس تاریخ اسلام میں ہم کو ایک لڑائی ایسی ملی، ساری دنیا کے مرد ہیں پیچھے عورت آگے آگے ہے، ساری دنیا کے مرد ہیں پیچھے عورت آگے آگے ہے. کہ جنگ احد میں رشتہ ایمان توڑ کے، جنگ احد میں رشتہ ایمان توڑ کے، کچھ بد نصیب بھاگے محمد کو چھوڑ کے، کچھ بد نصیب بھاگے محمد کو چھوڑ کے. اور ایسے منافقین پہ لعنت خدا کی ہو، ایسے منافقین پہ لعنت خدا کی ہو، بیٹھے ہیں سقیفے میں جنازے کو چھوڑ کے، بیٹھے ہیں سقیفے میں جنازے کو چھوڑ کے. نعرہ صلوات. اور حیدر کو چھوڑ کر جو بنائی ہے پیشگاہ، حیدر کو چھوڑ کر جو بنائی ہے پیشگاہ، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. اور ان پہ تو کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے، جن پر خود نبی نے بھروسہ نہیں کیا، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. اور آخری 4 میں سے فرمائیں کہ جو آ گئے نہ گئے لوٹ کر کبھی مایوس، جو آ گئے نہ گئے لوٹ کر کبھی مایوس، لبوں پہ خوب فدائے جمال رکھا ہے، اور خلاف حیدر کرار بولنے والوں تمہاری ماں نے سب کا خیال رکھا ہے. حضرات، کم سن مداح اہل بیت جو یک بعد دیگر بارگاہ رسالت و امامت میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، ان کے سلسلے کا اختتام الطاف سلمہ کے بعد ہوا. باقاعدہ جشن کا آغاز کرنا ہے، اور تھوڑا سا حضرات آمادہ ہو جائیں. اپنی فہرست کا ایک عظیم نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے، جو ہر دل عزیز شاعر ہے. ہماری فہرست میں بیرونی شاعر بھی تشریف فرما ہے، محترم جناب علی شبر نوگامی صاحب، جناب جنا ظفر آبادی صاحب. یہ شعراء کرام بیرونی تشریف فرما ہیں جو یکے بعد دیگر بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے. اور میں اس محفل کے کنوینر جناب ظفر نجفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تھوڑا سا لوگوں کو
آمادہ کر دیں اور فرش پر بھیج دیں. برائے کرم جو نظر مولا سے فارغ ہو چکے ہوں ان کو برائے کرم فرش پر بھیج دیں، کیونکہ میں اپنی فہرست کا ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں اور جو باہر تشریف فرما ہیں وہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا ایک ماحول بنا لیں، کیونکہ آپ حضرات یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نظامت میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں. بس چاہتا یہ ہوں کہ شاعر آپ کے حوالے کر دیا جائے. بس آمادہ ہو جائیں اور اپنے سفر کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب نے اپنی خطابت کا اختتام کیا ہے. میں اپنی نظامت کا آغاز وہیں سے کرنے جا رہا ہوں. جہاں سے خطیب انقلاب نے اپنی خطابت کا اختتام کیا میں وہیں سے اپنی نظامت کا آغاز کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں. خطیب بھائی اجازت. سرکار محسن اسلام جناب ابو طالب کے حوالے سے خطیب انقلاب نے اپنی خطابت کا اختتام کیا. لاڈلے بھائی یاد ہے آپ کو؟ تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے نظامت کا آغاز ہو جائے. بس آمادہ ہو جائیں کہ میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب. شاعر تو ایسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا. تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، مناسب ہو ابو ذر بھائی، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب. علی تربت میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر، علی تربت میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر میرے ایمان کی تصدیق کر جانا ابو طالب. علی تربت میں آئیں گے مل کے علی تربت میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر میرے ایمان کی تصدیق کر جانا ابو طالب. میں چاہتا ہوں کہ خطابت اور شاعری ایک ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے ہو جائے کہ محسن اسلام کے حوالے سے ذکر آپ نے سنا. آئیے ذرا رسول کی خدمت میں چلتے ہیں، محمد کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور کلام آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ میرے ایمان کی تصدیق کر جانا ابو طالب. مطلب پیش کر رہا ہوں، نعت کا سماعت فرمائیں. بہت توجہ سے سنیے گا. باد نبی جنہوں نے بھلائے نبی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے نبی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے نبی کے نام. تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے. قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے نبی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے نبی کے نام. کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے نبی کے نام. کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے نبی کے نام، سوروں میں آیتوں میں چھپائے نبی کے نام. کاشف بھائی سوروں میں آیتوں میں چھپائے نبی کے نام. جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے نبی کے نام. جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغ فدق کی طرح چرائے نبی کے نام، باغ فدق کی طرح چرا. زندہ باد. ماشاءاللہ آپ حضرات آمادہ ہیں. بس میں نے آپ سے کہا ہے کہ بس تھوڑا سا ماحول ہو جائے اور شاعر آپ کے حوالے، بیرونی شاعر آپ کے حوالے کہ باغ فدق کی طرح چرائے نبی کے نام. بہت توجہ سے سنیے گا. وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے رسول، وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے رسول، خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے رسول. وہ لفظ ڈھونڈ کے لا اے قلم برائے رسول، خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے رسول. اب شعر آپ کے حوالے، اختیار آپ کو. خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے رسول، مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول. مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے،
کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول، کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول۔ اب شعر آپ کے حوالے اور شاعر آپ کے حوالے، آخری شعر اور شاعر آپ کے حوالے کہ مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول۔ پھر بھائی یہ خوف تھا کہ زمینوں پہ ہونا بے ادبی، یہ خوف تھا کہ زمینوں پہ ہونا بے ادبی، فلک نے کر لیے محفوظ نقش پائے رسول۔ یہ خوف تھا کہ زمینوں پہ ہونا بے ادبی، فلک نے کر لیے محفوظ نقش پائے رسول۔ آئیے حضرات، میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں، برادر عزیز، ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب علی شبر نوگامی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت کریں۔ حاضران محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس بابرکت جشن کی مبارکباد تمامی مولا کے چاہنے والوں کو پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے اور ہمارے گرویز بھائی ماشاءاللہ ابھی آپ کی سماعتوں کے درمیان تھے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ابوذر بھائی مطلع حاضر کرتا ہوں۔ جشن کا جو حق ہے پہلے ادا کرنا ہے۔ میں ایک مطلع اور 2-3 شعر نعت پاک کے حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پوری امید کے ساتھ بس گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ آگے بڑھ جائیں تاکہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ گزارش کرتا ہوں محمد والے محمد پہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ مطلع حاضر ہے، کسی لائق خود دعاؤں سے نواز دیں۔ ایک صلوات اور پڑھ محمد خدا کرے میرا ایسا نصیب ہو جائے۔ آپ سب کی طرف سے خدا کرے میرا ایسا نصیب ہو جائے، اے خدا کرے میرا ایسا نصیب ہو جائے، خدا کرے میرا ایسا نصیب ہو جائے، نظر سے گنبد خضرا قریب ہو جائے، نظر سے گنبد خضرا قریب ہو جائے۔ جب سرکار کا کرم ہوتا ہے تو ابوذر بھائی شعر حاضر کرتا ہوں، جب سرکار کا کرم ہوتا ہے تو کیا آتا ہوتا ہے حضور دیکھیں گا۔ اگر نگاہ کرم کر دے مرسل اعظم، اگر نگاہ کرم کر دے مرسل اعظم، پلک جھپکتے ہی گونگا خطیب ہو جائے، پلک جھپکتے ہی گونگا خطیب ہو جائے۔ اب سنیں کہ رسول جیسا کوئی دوسرا بنا ہی نہیں، رسول جیسا کوئی دوسرا بنا ہی نہیں، تو کوئی کیسے خدا کا حبیب ہو جائے،
तो कोई कैसे खुदा का हबीब हो जाए। देखिए नात पाक पढ़ना मेरा फ़र्ज़ था और ये इस जश्न का हक़ भी था। अब मैं आपके मिजाज को भी जानता हूँ और फिर मैं आपके मिजाज से यहाँ से एक मतला और चंद अशार बहुत जल्दी शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। अब हुज़ूर भाई देखिएगा, मौलाइयों का मजमा है, सुने। जिस जगह जश्न अहमद मनाया गया, अब मैं दाद वैसी लूँगा जैसी आप सुनना चाहते हैं कलाम, सुने इंशाअल्लाह। अब उधर भाई, जिस जगह जश्न अहमद मनाया गया, जिस जगह जश्न अहमद मनाया गया, आसमां को ज़मीं पर बिठाया गया। सुने, जिस जगह जश्न अहमद मनाया गया, आसमां को ज़मीं पर बिठाया गया। कि जिस जगह जश्न अहमद मनाया गया, आसमां को ज़मीं पर बिठाया गया, उतनी ही ज़िक्र शह को बुलंदी मिली जितना फतवों से इसको दबाया गया। ज़िक्र शह को बुलंदी मिली, उतनी ही ज़िक्र शह को बुलंदी मिली जितना फतवों से इसको दबाया गया। अब जो मौलाई बैठे हैं इंशाअल्लाह मौला की शान में जो शेर हाजिर करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ, सुने। कि उतनी ही ज़िक्र शह को बुलंदी मिली जितना फतवों से इसको दबाया गया। जुज़ अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, जुज़ अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, सबको देखकर अलम आज़माया गया। जुज़ अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, जुज़ अली कोई मैदान में ठहरा नहीं। अब की वो दाद नहीं आ रही है जो लखनऊ जिसके लिए मशहूर है, सुने। कि जुज़ अली कोई मैदान, तो मैं वो शेर पढ़ दूँ जो आप चाह रहे हैं, सुने। कि उतनी ही ज़िक्र शह को बुलंदी मिली जितना फतवों से इसको दबाया गया। शक रिसालत पे जिसको रहा उम्र भर, शक रिसालत पे जिसको रहा उम्र भर, उसको कैसे खलीफा बनाया गया। मोहम्मद बुलंदर सलावत, नारा हैदरी, उसको कैसे खलीफा बनाया गया भाई? अच्छा सवाल है। ज़िक्र शह को बुलंदी मिली जितना फतवों से इसको दबाया गया। शक रिसालत पे जिसको रहा उम्र भर, उसको कैसे खलीफा बनाया गया। शहजादी के दुश्मनों पे लानत, लानत। के उतनी ही ज़िक्र शह को, उतनी ही ज़िक्र शह को बुलंदी मिली जितना फतवों से इसको दबाया गया। की थी ज़हरा से जिसने गवाही तलब, की थी ज़हरा से जिसने गवाही तलब, तो कुल्लानत का उसको पिन्हाया गया। से जिसने अब मतलब हाजिर करता हूँ अबूजर भाई और मेरे जितने भी भाई बैठे हुए जो पीछे बैठे हैं, खुसूसन उनसे भी दुआ चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा आप अंदर आ जाएं, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं वहीं से आप दुआ दे दीजिएगा। सुने। मैदाने क़यामत में, मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। इस हाल में ज़हरा के गुनहगार मिलेंगे, मैदाने
قیامت میں گرفتار ملیں گے. اس پار کھڑے ہیں جو، اس پار کھڑے ہیں جو کیے نہر پہ قبضہ. اس پار کھڑے ہیں جو کیے نہر پہ قبضہ. عباس کے آتے ہی یہ اس پار ملیں گے. میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے. جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل. جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل. جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل. کوفے کے ہر ایک موڑ پہ مختار ملیں گے. میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے. اس حال میں جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل. کوفے کے ہر ایک موڑ پہ مختار ملیں گے. اب جتنا مجمع ہے اس شعر کی تائید کرے گا، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی حق ہے. وہ کیسے سنیں؟ مرقد میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ. مرقد میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ. مرقد میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ. امداد کو بس حیدر کرار. میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے. اس حال میں زہرا کے گنہگار ملیں گے. ہم لوگ علی والے ہیں بزدل نہ سمجھنا. ہم لوگ علی والے ہیں بزدل نہ سمجھنا. ہم لوگ علی والے ہیں بزدل نہ سمجھنا. گر وقت پڑے گا تو سردار ملیں گے. میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے. اور اس سلسلے کا یہ مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، سنیں. میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے. ابھی عزاداری آپ نے کی 2 مہینے 8 دن. مقطع میں آپ کی طرف سے یہ حاضر کرتا ہوں، سنیں، تائید کر دیئے گا آپ حضرات. ماتم کی حفاظت کے لیے آج بھی شب، ماتم کی حفاظت کے لیے آج بھی شب، ماتم کی حفاظت کے لیے آج بھی شب. ہر ملک میں سرور کے عزادار ملیں گے. حضرات جو جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں وہ برائے کرم فرش پر تشریف رکھیں. ابھی میں آپ کے ہر دل عزیز ایک شاعر اور بغیر کسی تمہید کے محترم جناب جنا ظفر آبادی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. شبر بھائی نے بہت ہی اچھا کلام پیش کیا. اب تمامی حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مطلع 2 شعر سماعت فرمائیں. پہلے مقابلے میں ایک شعر سنیے گا بطور خاص. ابھی جہاں سے شبر بھائی نے اپنی بات کو ختم کیا سماعت فرمائیے گا.
مقابلے میں جری کے اتر نہیں سکتی، مقابلے میں جری کے اتر نہیں، مقابلے میں جری کے اتر نہیں سکتی، جو فوج سامنا اصغر کا کر نہیں سکتی، جو فوج سامنا اصغر کا کر نہیں سکتی۔ ایک منزل تک لے جا رہا ہوں، یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ کہا یہ موت سے غازی نے اس کو لے آؤ، خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ کہا یہ موت سے غازی نے اس کو لے آؤ، جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشک بھر نہیں سکتی، جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشک بھر نہیں سکتی۔ اب اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہو سماعت فرمائیں، خصوصی توجہ ابو ذر بھائی۔ جو کہہ رہا تھا کہ یہ مشک بھر نہیں سکتی، لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، زبان تیغ علی ہے مکر نہیں سکتی۔ لہو پیے گی یہ زہرا کے قاتلوں کا ضرور، زبان تیغ علی ہے مکر نہیں سکتی۔ زبان تیغ علی ہے مکر نہیں سکتی۔ ایک سلوات بھیجیں مجھے حضرات، بطور خاص ایک مطلع اور چند اشعار جناب ابو طالب کی شان میں بطور خاص سنیے گا۔ گدائے خانہ عمران ہوگا، گدائے خانہ عمران ہوگا، حقیقت میں وہی انسان ہوگا۔ ابو ذر بھائی حسن مطلب بطور خاص سنیے گا۔ یہ بے شک جشن عالی شان ہوگا، یہ بے شک جشن عالی شان ہوگا، ادھر بوذر ادھر سلمان ہوگا، ادھر بوذر ادھر سلمان ہوگا، ادھر بوذر ادھر سلمان ہوگا۔ صرف 3 یا 4 شعر آخری کے بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ ولائے مرتضیٰ کی دے گواہی، ولائے مرتضیٰ کی، ولائے مرتضیٰ کی دے گواہی،
مکمل تب تیرا ایمان ہوگا، مکمل تب تیرا ایمان ہوگا۔ صرف 3 شعر، 4 شعر آخری کے، بطور خاص 4 شعر اس لیے بولا، سنیے گا بطور خاص۔ مکمل تب تیرا ایمان ہوگا، تولی کا ہے گر اظہار واجب، سنیے گا بطور خاص، تولی کا ہے گر اظہار واجب، تبرہ بھی سرے میدان ہوگا، تبرہ بھی سرے تولی کا ہے گر اظہار واجب، تبرہ بھی سرے میدان ہوگا۔ تو منافق سن کے مر جائیں گے جس کو، جڑ کے سنیے بطور خاص، منافق سن کے مر جائیں گے جس کو، غدیر خم میں وہ اعلان ہوگا، غدیر خم میں وہ اعلان ہوگا۔ آخری کے 2 شعر مگر خاص توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، بطور خاص سنیے شبر بھائی۔ غدیر خم میں وہ اعلان ہوگا، ادھر ہوگی ابو طالب کی باتیں، بھیا جڑ کے سنیے، ادھر ہوگی ابو طالب کی باتیں، ادھر رسوا ابو سفیان، ادھر ہوگی ابو طالب کی باتیں، ادھر رسوا ابو سفیان ہوگا، ادھر رسوا ابو سفیان ہوگا۔ میرا پسندیدہ شعر بھائی سنیے گا بطور خاص بھائی، کس سرے کرب و بلا تڑپے گا دریا، سرے کرب و بلا تڑپے گا دریا، مگر پیاسوں کو اطمینان ہوگا، مگر پیاسوں کو اطمینان۔ محترم جناب جناح ظفر آبادی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں تمام مومنین سے کہ جو باہر تشریف فرما ہیں وہ برائے کرم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ حضرات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں برائے کرم وہ خاموشی کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ محفل میں کچھ ماحول خراب کر رہی ہے۔ میں ان مومنین سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم دھیری آواز میں گفتگو کریں جو باہر تشریف فرما ہیں۔ آئیے حضرات، میں آپ کے دیار محبت کا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس شاعر کا استقبال عباس بھائی 4 مصروں سے کرتا ہوں۔ بھائی دیکھیے گا، صرف 4 مصرے ہیں اور بڑا عظیم تحفہ ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے۔ شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں جناب رضا صفی پوری صاحب، ان کے 4 مصرے میں شاعر کے استقبال میں پڑھ رہا ہوں، اسے سماعت فرما لیں۔ دیکھیے گا حضرت کہ اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، تھوڑا سا آمادہ ہو جاؤ نوجوانوں، کہ اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، دیتا ہوں میں جواب کہ جینا سکھا دیا۔ نہیں، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے۔ اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، اٹھتا ہے جب سوال غم شہ نے کیا دیا، دیتا ہوں میں جواب کہ جینا سکھا دیا، دیتا ہوں میں جواب کہ جینا سکھا دیا، لکھ کر
یزید کو رضی اللہ دہر میں، لکھ کر یزید کو رضی اللہ دہر میں، کیا ہے تمہاری نسل یہ تم نے بتا دیا۔ لکھ کر یزید کو رضی اللہ دہر میں، کیا ہے تمہاری نسل یہ تم نے بتا دیا۔ آئیے حضرات، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب سیفی نقی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، اور شعرائے کرام جو ابھی تشریف لا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں ایک بات اور ایک اعلان ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس محفل کے کنوینر جناب ظفر نجفی صاحب نے ایک اس محفل کا قانون یہ بنایا ہے، شعرائے کرام سماعت فرما لیں، کہ جو شاعر جس ترتیب سے آئے گا اس ترتیب سے ہی اپنا کلام پیش کرے گا۔ یہ تمام شعراء کرام اس بات کا اعلان سماعت فرما لیں کہ جو شاعر جس ترتیب سے آئے گا اسی اعتبار سے اپنا کلام پیش کرے گا۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب سیفی نقی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ معصومین کی بارگاہ میں اور آپ سب کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھائی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک مطلع و چند اشعار فرمائیں۔ اس کیا ہے کہ ہے دین حق کے ہر منظر میں پس منظر خدیجہ کا، ہے دین حق کے ہر منظر میں پس منظر خدیجہ کا، جو ہے اسلام کا بانی وہ ہے شوہر خدیجہ کا۔ ہے دین حق کے ہر منظر میں پس منظر خدیجہ کا، جو ہے اسلام کا بانی وہ ہے شوہر خدیجہ کا۔ یہ بی بی وہ ہے جس سے ہر بلندی جھک کے ملتی ہے، یہ بی بی وہ ہے جس سے ہر بلندی جھک کے ملتی ہے، جبین آسماں والوں کی ہے اور در خدیجہ کا، جبین آسماں والوں کی ہے، جبین آسماں والوں کی ہے اور در خدیجہ کا۔ اور شعر ملاحظہ ہو خاص طور سے کہ یہ دسترخوان شبر ہے وہ مجلس کا تبرک ہے، یہ دسترخوان شبر ہے، یہ دسترخوان شبر ہے وہ مجلس کا تبرک ہے، یوں ہی جاری رہے گا حشر تک لنگر خدیجہ کا۔ یہ دسترخوان شبر ہے، یہ دسترخوان شبر ہے وہ مجلس کا تبرک ہے، یوں ہی جاری رہے گا حشر تک لنگر خدیجہ کا۔ وہ شعر ملاحظہ ہو کہ جو ٹکڑوں پر پلے ہیں وہ غنی خاموش بیٹھے ہیں، جو ٹکڑوں پر پلے ہیں، جو ٹکڑوں پر پلے ہیں وہ غنی خاموش بیٹھے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں حضرت بوذر خدیجہ کا۔ جو ٹکڑوں پر پلے ہیں وہ غنی خاموش بیٹھے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں حضرت بوذر خدیجہ کا۔ اور یہ دو شعر خاص طور سے کہ ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ملاحظہ ہو کاشف بھائی، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ادھر داماد بھی ہے ساقی کوثر خدیجہ کا۔ ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ادھر داماد بھی ہے ساقی کوثر خدیجہ کا۔ اور نواسوں پر نظر ڈالو تو ہے سردار جنت کے، کوئی بتلائے یہ جنت ہے یا ہے گھر خدیجہ کا۔ ہے شوہر شافع محشر، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ادھر داماد بھی ہے ساقی کوثر خدیجہ کا۔ اور نواسوں پر نظر ڈالو تو ہے سردار جنت کے، کوئی بتلائے یہ جنت ہے یا ہے گھر خدیجہ کا، کوئی بتلائے یہ جنت ہے یا ہے گھر خدیجہ کا۔
وہ اذانیں مسجدوں کی آج بھی آواز دیتی ہیں، اذانیں مسجدوں کی آج بھی آواز دیتی ہیں، بڑا احسان ہے اے دین حق تجھ پر خدیجہ کا، اذانیں مسجدوں کی آج بھی آواز دیتی ہیں، بڑا احسان ہے اے دین حق تجھ پر خدیجہ کا۔ اور پتہ خدمت ہے پتہ حاضر ہے، تربت کی شان دیکھ کے دل جھومنے لگا، تربت کی شان دیکھ کے دل جھومنے لگا، منظر جنا کا پیش نظر گھومنے لگا، تربت کی شان دیکھ کے دل جھومنے لگا، منظر جنا کا پیش نظر گھومنے لگا، وہ کرنے لگے ملک جو عقیدے کی گفتگو، میں قبر میں علی کے قدم چومنے لگا۔ کرنے لگے ملک جو عقیدے کی گفتگو، میں قبر میں علی کے قدم چومنے لگا۔ اور ایک قطع جناب ابو طالب علیہ السلام کی حاضر ہے کیا ہے کہ اے مسلمانوں مانا ہے یہ بربریت کا دور، خاص طور سے ملک، اے مسلمانوں مانا ہے یہ بربریت کا دور، تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے، اے مسلمانوں مانا ہے یہ بربریت کا دور، تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے، وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا، اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے، وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا، اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے۔ اور پتہ حاضر ہے کہ جلال الدین کی شان امامت آج کے حوالے سے حاضر ہے کہ جلال الدین کی شان امامت اور بڑھتی ہے، جلال الدین کی شان امامت اور بڑھتی ہے، جلال الدین کی شان امامت اور بڑھتی ہے، لگے بندش تو توفیق مودت اور بڑھتی ہے، جلال الدین کی شان امامت اور بڑھتی ہے، لگے بندش تو توفیق مودت اور بڑھتی ہے، میں نظر جعفر صادق میں جتنا خرچ کرتا ہوں خدا کا شکر میرے گھر کی برکت اور بڑھتی ہے۔ میں نظر جلال الدین کی شان امامت اور بڑھتی ہے، لگے بندش تو توفیق مودت اور بڑھتی ہے، میں نظر جعفر صادق میں جتنا خرچ کرتا ہوں خدا کا شکر میرے گھر کی برکت اور بڑھتی ہے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں حاضر ہے کہ ایک صلوات ارشاد فرمایا حضرات، کہ کیا کہوں قدرت سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، کیا کہوں قدرت سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، سب کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ابو طالب کا ہے، سب کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ابو طالب کا ہے، اور روضہ عباس کب ہے، روضہ شیخ قریب، روضہ عباس کب ہے، روضہ شیخ قریب، سرحد اسلام پر پہرا ابو طالب کا ہے، سرحد اسلام پر پہرا ابو طالب کا ہے، اور بندگی کی سرحدیں وحدانیت سے مل گئیں، بندگی کی سرحدیں وحدانیت سے مل گئیں، گھر تو ہے اللہ کا بیٹا ابو طالب کا ہے، گھر تو ہے اللہ کا بیٹا ابو طالب کا ہے، اور کیا جدا کر پائے گا کوئی انہیں قرآن سے، کیا جدا کر پائے گا کوئی انہیں قرآن سے، بائے بسم اللہ کا نقطہ ابو طالب کا ہے، کیا جدا کر پائے گا
کوئی انہیں قرآن سے بائے بسم اللہ کا نقطہ ابو طالب کا ہے اور شعر ملاحظہ ہو فرید بھائی کہ جگمگا اٹھا شب ہجرت کے بستر کا نصیب، لاحظہ ہو، جگمگا اٹھا شب ہجرت کے بستر کا نصیب، چاندی ہے قدرت کی اور سونا ابو طالب کا ہے۔ جگمگا اٹھا شب ہجرت کے بستر کا نصیب، چاندی ہے قدرت کی اور سونا ابو طالب کا ہے۔ حضرات جو جا رہے ہیں کسی ضرورت کے تحت، ان پر یہ فریضہ ہے کہ وہ باہر سے مومنین کو فرش پر بھیج دیں، اور فرش عزا پر، فرش محفل پر بیٹھنا یہ شہزادی کی توفیق کی بات ہے، اور جب بھی آپ فرش محفل یا فرش مجلس پہ آیا کریے تو کچھ کریے یا نہ کریے، لیکن بارگاہ معصومہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا کریے کہ شہزادی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو فرش مجلس یا محفل پر بیٹھنے کی توفیق عطا کی، کیونکہ یہ ہر ایک کی تقدیر کا کام نہیں ہے۔ یا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، مطلب ماشاءاللہ شورائے ذوی الاحترام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ قدر نہ کریں گے تو پھر کون قدر کرے گا اس جملے کی؟ نوٹوں کے تکیوں پر آرام کرنا اور ہوتا ہے، فرش محفل پر بیٹھ کے محفل سننا اور ہوتا ہے، کیونکہ یہ شہزادی کی توفیق کی بات ہے۔ آئیے حضرات، ہمارے برادر جناب سیفی نقی صاحب نے تبرک کے حوالے سے بھی شعر نظر کیا آپ کی سماعتوں کے حوالے، اور نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی شعر نظر کیا آپ کے حوالے۔ آئیے حضرات، میں صرف ایک مطلع 2 شعر پڑھوں گا، کیونکہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آمادہ ہو کے سنیں، اگر شعر ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ ضرور بلند ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک شعر تحفہ کی شکل میں پیش کر کے جا رہا ہوں، اسے سماعت فرمائیں ڈاکٹر صاحب۔ کہ جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، کشف بھائی، کہ جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، تھوڑا سا آمادہ ہو جائے فضاد، کہ جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل دیدار بنے گا۔ ارے اتنی آسانی سے مطلب سن لیا آپ۔ جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل، جو باہر ہے وہ بھی شعر سنیں، کہ جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل دیدار بنے گا، جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا؟ اللہ اکبر۔ جب مل کے جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، سیفی صاحب سنیں گے شعر، جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل دیدار بنے گا، جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، اب ان لوگوں پر اس شعر کا قرض ہے وہ ادا کر دیں داد دے کر، جو باہر نظر چک رہے ہیں یا نظر چک چکے ہیں، ان پر یہ شعر کا قرض ہے، اسے ادا کریں وہیں بیٹھ کے، کہ جب اشک عزا زینت رخسار بنے گا، پھر چہرہ کوئی قابل دیدار بنے گا، جب میرے قدم اٹھ گئے درگاہ کی جانب، اب کون میری راہ میں دیوار بنے گا؟ جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا۔ جنت کے پھلوں سے جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا۔ جنت کے پھلوں سے کہیں بہتر ہے تبرک، دیوانہ بھی چکھ لے تو سمجھدار بنے گا۔ آئیے میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں، استاد الشورا علی جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بالکل حیران نہ ہوں اس بات کے لیے کہ آج اساتذہ جو ہیں وہ پہلے پڑھ رہے ہیں، آپ بالکل حیران نہ ہو، کیونکہ اس محفل کا قانون یہ ہے کہ جس شاعر جس ترتیب سے آئے گا اسی اعتبار سے اپنا کلام پیش کرے گا۔
برائے تاجر ظہور امام حسن علیہ السلام نعرہ سلام. عرض کر رہا ہوں دل میں ہے بغض علی، لب پر خدا کا نام ہے. دل میں ہے بغض علی، لب پر خدا کا نام ہے. دل میں ہے بغض علی، لب پر خدا کا نام ہے. اے مسلمانوں بتاؤ کیا یہی اسلام ہے؟ دل میں ہے بغض علی، لب پر خدا کا نام ہے. اے مسلمانوں بتاؤ کیا یہی اسلام ہے؟ آپ کہیے ہم کو کافر، ہم ہیں خوش یہ سوچ کے. آپ کہیے ہم کو کافر، ہم ہیں خوش یہ سوچ کے. جو ابو طالب پا تھا ہم پر وہی الزام. آپ کہیے ہم کو کافر، ہم ہیں خوش یہ سوچ کے. جو ابو طالب پا تھا ہم پر وہی الزام ہے. علی کا جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں، علی کا جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں. مجاہدین ہیں تیغوں پر دھار، جشن جو ہم بار بار کرتے ہیں. مجاہدین تیغوں پر دھار کرتے ہیں. علی کو شیروں سے تشبیہ میں نہیں دیتا. علی کچھ شیروں سے تشبیہ میں نہیں دیتا.
کہ شیر گھات لگا کر شکار کرتے تشبیہ میں نہیں دیتا کہ شیر گھات لگا کر شکار کرتے ہیں. کہا خدا نے کرے جو غدیر پر حملہ, کہا خدا نے کرے جو غدیر پر حملہ, ہم اس کے سر پا بلا فصل وار کرتے ہیں. کے سر پا بلا فصل وار کرتے ہیں. کلام پاک کا رٹنا الگ ہے, کلام پاک کا رٹنا الگ ہے, یہ حافظ اور ہیں فضا الگ ہے, یہ حافظ اور ہیں فضا الگ ہے. بنا جتنے خلیفہ اے سقیفہ, بنا جتنے اے سقیفہ, اثر من کن تو مولا کا الگ ہے. بنا جتنے خلیفہ اے سقیفہ, اثر من کن تو مولا کا الگ ہے. جو جلتا ہے بروز عید زہرا, جو جلتا ہے بروز عید زہرا, سبھی پتلوں سے وہ پتلا جو جلتا ہے بروز عید زہرا, سبھی پتلوں سے وہ پتلا الگ ہے. نعرہ صلوات. دربار
رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، دربار رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، افسوس مسلمان انہیں اپنائے ہوئے ہیں، افسوس مسلمان انہیں اپنائے ہوئے ہیں، او کیا خاک سمجھ پائیں گے سیرت وہ نبی کی، کیا خاک سمجھ پائیں گے سیرت وہ نبی کی، زلفوں میں دماغوں کو جو الجھائے ہوئے ہیں، زلفوں میں دماغوں کو جو الجھائے ہوئے ہیں۔ ایک شعر میں دو معجزے نظم کی ہیں، سماعت فرمائیں کہ پوری کائنات جو ہے ایک کشش پر ہے، اگر اس میں کوئی ڈسٹرب ہوا تو تہس نہس ہو جائے گی، سماعت فرمائیں۔ ایک شعر میں دو معجزے کہ دو ٹکڑے وہاں چاند اشارے پاک کیا ہے، دو ٹکڑے وہاں چاند اشارے پاک کیا ہے، قدموں سے زمیں کو یہاں ٹھہرائے ہوئے ہیں، دو ٹکڑے وہاں چاند اشارے پا کیا ہے، قدموں سے زمیں کو یہاں ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ آخری شعر آپ کی زحمت تمام کہ ایک طول نے سجدے کے زمانے کو بتایا، ایک طول نے سجدے کے زمانے کو بتایا، سجدوں پا حسین ابن علی چھائے ہوئے ہیں، ایک طول نے سجدے کے زمانے کو بتایا، سجدوں پا حسین ابن علی چھائے ہوئے ہیں۔ نعرہ سلوات بلند فرمائیں، چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ زوف
بدن میں کہتا ہے آنا رسول کا، ذوف بدن میں کہتا ہے آنا رسول کا، زہرا کا گھر ہے اصل ٹھکانہ رسول کا، زہرا کا گھر ہے اصل ٹھکانہ رسول کا، ہے نور اور خون کے رشتے سے اہل بیت، ہے نور اور خون کے رشتے سے اہل بیت، اور جتنے نبی ہیں سب ہیں ہے نور اور خون کے رشتے سے اہل بیت، جتنے نبی ہیں سب ہیں پسینہ رسول کا، وہ آج خوشیاں کرتے ہیں 12 وفات میں، وہ آج جب وفات ہے تو خوشی گائے گی، وہ آج خوشیاں کرتے ہیں 12 وفات میں، کل جن کو ناگوار تھا جینا رسول کا، آج خوشیاں کرتے ہیں 12 وفات میں، کل جن کو ناگوار تھا جینا رسول کا، ان کافروں کو آپ ہی سر پر بٹھائیے، ان کافروں کو آپ ہی سر پر بٹھائیے، ہم کو ہے خوب یاد اٹھانا رسول، ان کافروں کو آپ ہی سر پر بٹھائیے، ہم کو ہے خوب یاد اٹھانا رسول کا، اور کہہ دو حرام زادوں سے کہتے رہیں حرام، کہہ دو حرام زادوں سے کہتے رہیں حرام، واجب ہے ہم پا جشن منانا رسول کا، شعر تو بہت ہے، آخری شعر و مقطع قرار دے رہا ہوں، آخری شعر و مقطع کہ اصحاب کتنے پانی میں ہیں
سب بتا گیا اصحاب کتنے پانی میں ہیں سب بتا گیا ہم کو قلم دوات منگانا رسول کا اصحاب کتنے پانی میں ہیں سب بتا گیا ہم کو قلم دوات منگانا رسول کا اور فدوی وہ لوگ نکلے ہیں تبلیغ کو جنہیں فدوی وہ لوگ نکلے ہیں تبلیغ کو جنہیں آتا نہیں ہے کلمہ سنانا رسول فدوی وہ لوگ نکلے ہیں تبلیغ کو جنہیں آتا نہیں ہے کلمہ سنانا رسول شکریہ زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب فدوی نقوی صاحب جو بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم قرار عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے یقیناً بہت اچھے اچھے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جناب فدوی نقوی صاحب اب تھوڑا سا آپ حضرات میں آج چاہتا یہ ہوں کہ ہم سے جب ظفر صاحب نے نظامت کا وعدہ لیا تھا آج کی محفل کا انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ گلریز صاحب آج نظامت کر دیے گا تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج کی محفل میں نظامت ہی ہو جائے اور گہوارہ ادب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اندر والوں کے لیے جملہ نہیں ہے جو میں دہرانے جا رہا ہوں اب سرزمین لکھنؤ میں اگر یہ جملہ نہ سمجھا جائے گا تو پھر کہاں سمجھا جائے گا کہ یہ گہوارہ ادب ہے نا یہ گہوارہ ادب ہے یہاں اس جملے کو نہ سمجھا جائے گا تو پھر کہاں سمجھا جائے گا بس اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں بہت توجہ سے سنیے گا اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پوری کھا چکے ہیں وہ کم سے کم آدھی محفل سن لیں ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد بس اب اس سے بڑا اعلان نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ پوری کھا چکے ہیں کم سے کم اب آدھی محفل بچی ہے وہ آدھی محفل سن لیں اور جو ادھر بیٹھے ہیں وہ شانو صاحب آپ ادھر آ جائیے ماشاءاللہ آپ لوگ سننے والے لوگ ہیں آپ اندر آ جائیے سننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ ایک صلوات بلند آواز سے بھیجیں محمد اب یہ گہوارہ ادب ہے اور یہ شب بھی ایسی ہے کہ ولادت کی شب ہے مزاج مل آئیے آزاد جب محفل بڑی شایان شان ہو رہی ہوتی ہے تو ناظم کا بھی دل چاہتا ہے کچھ شعر جو ہیں شایان شان سنائے جائیں محفل کے اعتبار سے اب تھوڑا سا اگر آپ آمادہ ہیں جو چلے گئے تھے وہ ماشاءاللہ دوبارہ آ گئے ہیں واپس بس تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں علی بھائی سنیں گے لاڈلے بھائی خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے آپ کے محفل کے کنوینر کو آواز دینا ہے جو آپ کا محفل کا کنوینر ہے جس نے بڑی کوششیں کی ہیں اس محفل کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو آواز دینا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جناب مولانا دانش زیدی صاحب کے کچھ اشعار ان کے استقبال میں پڑھ دیے جائیں لیکن تھوڑا سا آمادہ رہیے بہت نایاب مصرے ہیں آپ کی سماعتوں کے آواز کہ یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں گھر اپنا باغ جنا میں بنانے والے ہیں بھائی جو مصروں کا حق ہے وہ ادا کریے گا کہ یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں
گھر اپنا باغ جنا میں بنانے والے ہیں، گھر اپنا باغ جنا میں بنانے والے ہیں، اور بدلنے والا ہے میری صاحب، بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں، بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں۔ یہ شعر مولانا سید محمد عسکری صاحب کا بھی یاد آ گیا، اسی زمین پہ سماعت فرما لیں کہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں گھر اپنا باغ جنا میں بنانے والے ہیں۔ اب شعر سنیے گا کہ جواہرات ہیں اشک غم حسین میرے، جواہرات ہیں اشک غم حسین میرے، خزانے والوں میں ہم بھی خزانے والے ہیں۔ جواہرات ہیں اشک غم حسین میرے، خزانے والوں میں، کاشف بھائی خزانے والوں میں ہم بھی خزانے والے ہیں۔ حسب نسب کی کسوٹی پہ وہ کھڑے اترے، حسب نسب کی کسوٹی پہ وہ کھڑے اترے، جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں۔ حسب نسب کی کسوٹی مل کے مل کے شعر سنیے کا بہت نایاب تحفہ آپ کی خدمت میں ہے کہ حسب نسب کی کسوٹی پر وہ کھڑے اترے، جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں، جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں۔ شعر آپ کے حوالے اور شاعر آپ کے حوالے کہ یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں گھر اپنا باغ جنا میں بنانے والے ہیں، بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں، حسب نسب کی کسوٹی پر وہ کھڑے اترے، جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں۔ شعر سنیے گا، جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں، یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں، یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں، فرات چھوڑ دو عباس آنے والے، یہی تو کرتی تھی ملک اللہم صلی علی محمد، یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں، فرات چھوڑ دو عباس آنے والے ہیں، یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں، فرات چھوڑ دو عباس آنے والے ہیں۔ اور نجف کی راہ پا بیٹھا ہوں اس لیے دانش، نجف کی راہ پا بیٹھا ہوں اس لیے دانش، غلام ہوں مجھے آقا بلانے والے ہیں، نجف کی راہ پا بیٹھا ہوں اس لیے دانش، غلام ہوں مجھے آقا بلانے والے ہیں۔ مصروں کے خالق محترم جناب خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں بس اس شاعر کے لیے صرف ایک شعر جس کو آواز دینا ہے کہ تیری ہر ایک لہ تیرا احساس چوم لوں، تیری ہر ایک لہ تیرا احساس چوم لوں، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں۔ میں حرف التماس لے کر حاضر ہوں اس محفل کے کنوینر محترم جناب ظفر نجفی صاحب کی خدمت میں، کیوں تشریف اس سے قبل کیا آغاز کروں، آپ تمام اعضاء کی خدمت میں تہہ دل سے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے استاد فیدی بھائی اوپر آ جائے، ایک بابا زبلہ نعرے سلوات پڑھیں۔ ایک اور سلوات پڑھیں آپ۔
4 مصرے آپ تمام حضرات کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آنسو سا کوئی دل کوئی مونگا نہیں ہوتا، مونگا نہیں ہوتا، بطور خاص آنسو سا کوئی دل، دانش بھائی، آنسو سا کوئی دل کوئی مونگا نہیں ہوتا، مونگا نہیں ہوتا، 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا، کہوں گا نہیں ہوتا۔ تیسرا چوتھا مصرع توجہ کے ساتھ کہ آنسو سا کوئی دل کوئی مونگا نہیں ہوتا، مونگا نہیں ہوتا، 100 بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا، کہوں گا نہیں ہوتا۔ محفل میں آ گئے ہو تو خاموش نہ رہنا، محفل میں آ گئے ہو تو خاموش نہ رہنا، خاموش نہ رہنا، شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا۔ محفل میں آ گئے ہو تو خاموش نہ رہنا، خاموش نہ رہنا، شبیر کا عاشق کبھی گونگا نہیں ہوتا، گونگا نہیں ہوتا۔ ایک سلوات پڑھیں آپ حضرت۔ 4 مصرے اور بطور خاص آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے دیکھیں گے کہ منافقوں کو اجازت، منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، منافقوں کو۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو، پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے، پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے، حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو، حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو، منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو۔ گریز بھائی ایک مطلب بہت جلدی ہے، جانوں میں دیکھیں قریب بھائی ایک مطلب چند شعر پر بہت جلدی جلدی کہ ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے، کہ ہر سال علی والے مولا، ہر سال علی والے، ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے، جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے، کہ جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے۔ دوسرا مطلب دیکھیں گے، حسن مطلب بطور خاص کہ شبیر بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، شبیر بھی آئیں گے، عباس بھی آئیں گے، جب بی بی سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے، جب بی بی سکینہ کی ہم نظر دلائیں گے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں سبھی مومنین کا ایک ورد ہے، ہر روز درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کے دہلیز پر جانا اور ماتھے کو ٹکانا۔ بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعتوں کے حوالے دیکھیں گے کہ عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، عباس مرادوں سے غازی عباس مرادوں سے، عباس مرادوں سے بھر ڈالیں گے دامن کو، درگاہ کی ہم جس دم زنجیر ہلائیں گے،
والے یہ جشن منائیں گے بہت جلدی جلدی کہ محشر میں وہ روئیں گے، محشر 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 میں وہ محشر میں وہ روئیں گے، پیٹیں گے سر و سینہ، محشر میں وہ روئیں گے، پیٹیں گے سر و سینہ، شبیر کے ماتم پر فتوے جو لگائیں گے، شبیر کے ماتم پر فتوے جو لگائیں گے، کہ ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے۔ شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ ہم لوگ حسینی ہیں، سامنے زندہ ثبوت ہے کہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم بھوکوں کو پیاسوں کو، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم بھوکوں کو پیاسوں کو، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم بھوکوں کو پیاسوں کو، کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، کہ کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے، جو جلتے ہیں ہم ان کو۔ ایک سلوات پڑھیں آپ کہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم بھوکوں کو پیاسوں کو، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم بھوکوں کو پیاسوں کو، یونس بھائی کہ کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے، ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے۔ ایک سلوات پڑھائیں آپ حضرت۔ اس منقبت کا اپنا پسندیدہ شعر بطور خاص آپ تمام حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ سردار جنا یہ ہیں، سردار ملک وہ ہیں، سردار جنا یہ ہیں، سردار ملک وہ ہیں، سردار جنا یہ ہیں، سردار ملک وہ ہیں، شبیر کے جھولے کو جبریل جھلائیں گے، کہ شبیر کے جھولے کو جبریل جھلائیں گے، ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیں آپ۔ اشرف بھائی بہت محنت سے پڑھتے ہیں، ہم ایک اور سلوات پڑھیں آپ۔ یونس بھائی آپ بھی اسی میں ہیں کہ کردار بھی چمکے گا، تقدیر بھی چمکے گی، کردار بھی چمکے گا، تقدیر بھی چمکے گی، کردار بھی چمکے گا، تقدیر بھی چمکے گی، سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے، کہ سرور کا زاخانہ جو لوگ سجائیں گے، دیکھیں گے ستارے بھی، یہ چاند بھی سورج بھی، کہ دیکھیں گے ستارے بھی، یہ چاند بھی سورج بھی، جب خاک نجف کی ہم ماتھے پر لگائیں گے، جب خاک نجف کی ہم، کہ ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے، جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے، دیکھیں گے ستارے بھی، یہ چاند بھی سورج بھی، جب خاک نجف کی ہم ماتھے پر لگائیں گے، جب خاک نجف کی ہم ماتھے پر لگائیں گے،
رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم، کہ رک جائے گی حیدر کی تلوار ظفر اس دم، جبریل امی جس دم پر اپنے بچھائیں گے، ہر سال علی والے یہ جشن منائیں گے، جو جلتے ہیں ہم ان کو ہر سال جلائیں گے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم جناب ظفر نجفی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات ایک شاعر اپنی فہرست کا آپ کے حوالے، آئیے اس کے استقبال میں ایک مطلع 3 یا 4 شعر پیش کرنا ہے، سماعت فرما دیں بہت توجہ کے ساتھ۔ اڈلے بھائی شاید آپ نے نہ سنے ہوں کہ ہر ایک حال میں، بہت آسان زمین میں ہے، سماعت فرما، کہ ہر ایک حال میں اشک اذان نکلتے ہیں، ہر ایک حال میں اشک اذان نکلتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں۔ ایسے نہیں، ہر ایک حال میں اشک اذان نکلتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں بھائی، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں، حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں۔ شعر آپ کی خدمت میں، حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں۔ اب شعر سنانا ہے مجھے آپ کے حوالے کے، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں۔ شورائے ذوی احترام کے حوالے کے، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں، اگر حسین کے دشمن پر لعنتیں نہ کریں، اگر حسین کے دشمن پر لعنتیں نہ کریں تو نیند آتی نہیں، کروٹیں بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر، مل کے صلی علی محمد۔ اگر حسین کے دشمن پر لعنتیں نہ کریں تو نیند آتی نہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، حسین والے علم لے کے جب نکلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں، خلاف غم وہ نکلتے ہیں ٹولیاں لے کر، خلاف غم وہ نکلتے ہیں ٹولیاں لے کر، یزید شام کی تنخواہ پر جو پلتے ہیں، خلاف غم وہ نکلتے ہیں ٹولیاں لے کر، خلاف غم وہ نکلتے ہیں ٹولیاں لے کر، یزید شام کی تنخواہ پر جو پلتے ہیں۔ ابھی تک میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اگر شعر پڑھا گیا ہے تو مومنین نے اس شعر کا استقبال کیا ہے۔ اب شعر آپ کے حوالے، اس سلام کا سب سے نایاب شعر آپ کے حوالے کہ اگر بے شمار اب جس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے وہ شعر سن لیے گا کہ حسین والے عالم لے کے جب نکلتے ہیں، یہ اپنے پیروں سے فتووں کے سر کچلتے ہیں، کہاں نصیب تبرک کی لذتیں ان کو، حرام رزق جو کھائے ہیں ہاتھ ملتے ہیں، نہ جانے کیا ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، نہ جانے کیا ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی منافقین کے ٹھنڈے لہو ابلتے ہیں، نہ جانے کیا ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، نہ جانے کیا ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی،
مخالفین کے ٹھنڈے لہو ابلتے ہیں۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب دانش زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں منظور کھڑا کریں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں دو صادقوں کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک صلوات کا سہارا لدہ فرمائیں 4 مصروں سے کہ بزدل سے کبھی ربط بڑھایا نہیں کرتے، ملاحظہ فرمائیں کہ بزدل سے کبھی ربط بڑھایا نہیں کرتے، جو پرکھے ہوئے ہیں انہیں پرکھا نہیں کرتے۔ بزدل سے کبھی ربط بڑھایا نہیں کرتے، جو پرکھے ہوئے ہیں انہیں پرکھا نہیں کرتے۔ جو لوگ محمد کے بلانے پر نہ آئے ہم لوگ کبھی ان کو بلایا نہیں کرتے۔ جو لوگ محمد کے بلانے پر نہ آئے ہم لوگ کبھی ان کو بلایا نہیں کرتے، ہم لوگ کبھی ان کو بلایا نہیں کرتے۔ ملاحظہ فرمائے کہ جو لوگ قاتل زہرا سے پیار کرتے ہیں، دوسرا مصرع ہے ملاحظہ فرمائیں گے کہ جو لوگ قاتل زہرا سے پیار کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو قاتل شمار کرتے ہیں۔ جو لوگ قاتل جو لوگ قاتل زہرا سے پیار کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو قاتل شمار کرتے ہیں۔ علی کے بغض نے ان کو بنا دیا بزدل، وہ جا بچا کے ہمیشہ فرار کرتے ہیں۔ علی کے بغض نے ان کو بنا دیا بزدل، وہ جا بچا کے ہمیشہ فرار کرتے ہیں۔ عظمت شہ سے جو انسان مکر جائے گا، عظمت شہ سے جو انسان مکر جائے گا، لعنتیں برسیں گی اس پر وہ جدھر جائے گا۔ عظمت شہ سے جو انسان مکر جائے گا، لعنتیں برسیں گی اس پر وہ جدھر جائے گا۔ گھیر رکھا ہے تجھے شہ کے عزاداروں نے، بچ کے اے قاتل سرور تو کدھر جائے گا۔ گھیر رکھا ہے تجھے شہ کے عزاداروں نے، بچ کے اے قاتل سرور تو کدھر جائے گا۔ بچ کے اے قاتل سرور تو کدھر جائے گا۔ علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے۔ علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے۔ جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے۔ جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے۔ یہ شرف ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں، یہ شرف ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں، نام عباس تسبیح وفاداروں کی۔ میں نے مصرع پیش کیا ہے، یہ شرف ہر کس و ناکس کے مقدر میں نہیں، نام عباس ہے تسبیح وفاداروں کی۔ غیث میں آئے گا
جب شیر علی دریا پر فوج کا روح نکل جائے گی تلواروں کی. خیز میں آئے گا جب شیر علی دریا پر فوج کیا روح نکل جائے گی تلواروں کی. فوج کیا روح نکل جائے گی تلواروں کی. ایک صلوات کا سہارا دیا ہوگا. فوج کیا روح نکل جائے گی تلواروں کی. فوج کیا روح نکل جائے گی تلواروں کی. زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. بیدار ہو کے سنیں. زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے. زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے. لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیعت, شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیعت, شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. 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 میں شعر پیش کر رہا ہوں, یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے. گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے. گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے. روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے. چوتھا مصرع ہے گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے. روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے. دیگ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو, یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے. دیگ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو, یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے. دیگ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو. گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے. روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے. دیگ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو, یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے. یہ چوتھا مصرع, یہ جو 4 مصرے پیش کر رہا ہوں, چوتھا مصرع اگر حقیقت ہو اور یہ بازو جس کا قرض ہے اس کے حوالے سے یہ 4 مصرے ہیں. اختیار ہے چاہے جیسے سنیے گا. ایک دلیل ہے اور ایک جواب ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ وجہ حیدر کے یہ عکاس کی بھی مادر ہیں. وجہ حیدر کے یہ عکاس کی بھی مادر ہیں. دل شبیر کے احساس کی بھی مادر ہیں. وجہ حیدر کے یہ عکاس کی بھی مادر ہیں. دل شبیر کے احساس کی بھی مادر ہے. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہے. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہے. فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہیں. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہیں. سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں. سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں.
قوت شاہ امام ابن علی کہتے ہیں، سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں، قوت شاہ امام ابن علی کہتے ہیں، اپنی نسلوں پر جو 9 لاکھ کا لشکر روکے، ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں۔ اپنی نسلوں پر سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں، قوت شاہ امام ابن علی کہتے ہیں، اپنی نسلوں پر جو 9 لاکھ کا لشکر روکے، اپنی نسلوں پر جو 9 لاکھ کا لشکر روکے، ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں، ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہاں اسی شعر کو عباس جری کہتے ہیں۔ کب یہ انسان کو معلوم بھلا کیا ہوگا، کب یہ انسان کو معلوم بھلا کیا ہوگا، موت کب آئے گی عنوان قضا کیا ہوگا، کب یہ انسان کو معلوم بھلا کیا ہوگا، موت کب آئے گی عنوان قضا کیا ہوگا، موت کب آئے گی عنوان قضا کیا ہوگا۔ وارث تیغ علی آئے گا جب غیبت سے، وارث تیغ علی آئے گا جب غیبت سے، غاصب باغ فتح سوچ تیرا کیا ہوگا۔ وارث تیغ علی آئے گا جب غیبت سے، غاصب باغ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ محترم جناب خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب قبلہ جو بارگاہ رسالت و امامت میں سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مدح میں اشعار افضات کو سنا رہے تھے۔ اب یہ جو اس وقت مجمع باقی رہتا ہے اسے کہتے ہیں کہ خواص کا مجمع ہے، اسے ادب کی زبان میں کہتے ہیں کہ خواص کا مجمع ہے، خالص مجمع ہے۔ تو ایسے مجمع کو بالکل خالص اشعار بھی سنائے جاتے ہیں۔ سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے ہمارے برادر مولانا دانش زیدی صاحب۔ اب تھوڑا سا آپ حضرات آمادہ ہو جائیے تو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ایسا شاعر اپنی فہرست کا حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو صرف ہندوستان میں نوحہ اور سلام کے ذریعے اور منقبت کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا ہے بلکہ بیرون ملک بھی جس کے کلام آج الحمدللہ انڈو پاک میں پڑھے جا رہے ہیں۔ ہماری فہرست کا وہ نام ہے آپ کی خدمت میں کہ جس کے سلام، نوحے، منقبت انڈو پاک تک پڑھے جا رہے ہیں۔ مجھے اس شاعر کو آواز دینا ہے، لیکن اس سے قبل ہمارے برادر مولانا عباس علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب خواص کا مجمع ہوتا ہے تو بڑا نایاب مصرے بھی پیش کرنا پڑتے ہیں اس وقت، تو آپ سنیے ذرا کیا کیفیت کے 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرما لیں بہت توجہ کے ساتھ۔ علی جناب ڈاکٹر انجم قدیری صاحب کا 4 مصرے ہیں، اسے محسوس کریں آپ حضرات اور اس پہ داد ضرور دیں، بہت نایاب مصرے ہیں۔ کہ مانگنے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی۔ سنیں گے سرکار ابوالفضل عباس کا ذکر سن رہے تھے نا، تو اس کو آمادہ ہو کے سنیے کہ مانگنے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، مانگنے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، کی غریبوں پر کرم کی انتہا عباس نے۔ مانگنے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، کی غریبوں پر کرم کی انتہا عباس نے، کی غریبوں پر کرم کی انتہا عباس نے۔ ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ہاتھ پھیلانے کا موقع کب دیا عباس نے۔ ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ہاتھ پھیلانے کا موقع کب دیا عباس نے۔
ہاتھ پھیلانے کا موقع کب دیا عباس نے. ان مصروں کے خالق ہیں عالی جناب ڈاکٹر انجم قدیری صاحب. آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت دیں. نسخہ لکھیے آواز کام نہیں کرتی ناظرین. کیا نعرہ حیدری. دیکھیے آزاد پڑھنا تو کچھ اور تھا آج کی تاریخ میں مناسبت سے، لیکن بہرحال میں صرف حاضر ہوا ہوں تو 2 قطعے اور 1 منقبت کے 5 شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر کے میں رخصت کی جگہ لے لوں گا. ایک درود بھیج دیں بلند آواز سے آپ حضرات. جنا میں جانے کا یوں انتظام کرتے ہیں، جنا میں جانے کا یوں انتظام کرتے ہیں، نجف میں صبح مدینے میں شام جنا میں جانے کا یوں انتظام کرتے ہیں، نجف میں صبح مدینے میں شام کرتے ہیں، وہ جبرائیل جو سردار ہیں فرشتوں کے، وہ جبرائیل جو سردار ہیں فرشتوں کے، علی کے گھر میں وہ سب گھر کے کام کرتے ہیں. بس 1 قطعہ اور 5 شعر ملاحظہ فرما لیں. ہیں اچھا. جنا میں جانے کا یوں انتظام کرتے ہیں، نجف میں صبح مدینے میں شام کرتے ہیں، وہ جبرائیل جو سردار ہیں فرشتوں کے، علی کے گھر میں وہ سب گھر کے کام کرتے ہیں. ایک مطلب اور 1 شعر اور ملاحظہ فرما دیں. تم کہتے ہو ظالم پا تبرہ نہیں ہوگا، تم کہتے ہو ظالم پا تبرہ نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں اب ہم سے تقیہ نہیں ہوگا. محمد والے. تم کہتے ہو ظالم پر تبرہ نہیں ہوگا،
ہم کہتے ہیں اب ہم سے تقیہ نہیں ہوگا، اور نگلیں گے اسے قبر کے گھنگھور اندھیرے، نکلیں گے اسے قبر کے گھنگھور اندھیرے، اب شام کے حاکم کا سویرا نہیں ہوگا، اب شام کے حاکم کا سویرا بس آخر کلام میں ایک مطلع اور 4 شعر ایک نعت کی اجازت بھائی حاضر خدمت ہے، تمام شعراء باقی ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ ہم ناز محفل کو جو میں کائے ہوئے ہم ناز محفل کو جو میں کائے ہوئے ہیں، ارباب ولا وجد میں سب آئے ہوئے ہیں، ارباب ولا وجد میں ہم ناز محفل کو جو میں کائے ہوئے ہیں، ارباب ولا وجد میں سب آئے ہوئے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے، اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے، یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں، اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے، یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں، او دربار محمد میں محمد کی زبان سے، دربار محمد میں محمد کی زبان سے، ہم خلد میں جانے کی سند پائے ہوئے ہیں، ہم خلد میں جانے کی سند پائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک زاویے سے شعر پیش کرنے کی کوشش کی، ملاحظہ فرمائیں کہ نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا، نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا، دیدار محمد کی قسم کھائے ہوئے ہیں، نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا، دیدار محمد کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں
کہ مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے، مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے، سب دستے طلب اس لیے پھیلائے ہوئے۔ سب دستے طلب اس لیے پھیلائے ہوئے ہیں، سب دستے طلب اس لیے پھیلائے ہوئے ہیں۔ شاعر اہل بیت، ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب، جو بارگاہ مولا میں بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے۔ سرزمین صفی پور کی وادی کا سفر کرتے ہیں اور صفی پور سے نمائندگی کرنے والے ایک شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے استقبال میں ایک مطلع 3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو محسوس فرمائیں کہ گھروں کو وہ جنت بنائے ہوئے ہیں، گھروں کو وہ جنت بنائے ہوئے ہیں، جو غازی کا پرچم سجائے ہوئے ہیں۔ گھروں کو ابھی تک جیسے سنا ہے ویسے ہی سن لیے کہ گھروں کو وہ جنت بنائے ہوئے ہیں، جو غازی کا پرچم سجائے ہوئے ہیں، جو غازی کا پرچم سجائے ہوئے ہیں۔ شعر آپ کے حوالے، اختیار آپ کو ہے کہ جو غازی کا پرچم، باہر والوں کی اگر داد مل جائے گی تو میں چاہوں گا کہ شاید آپ تک شعر پہنچ گیا کہ گھروں کو وہ جنت بنائے ہوئے ہیں، جو غازی کا پرچم سجائے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں، جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں، وہ خود آج محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں، جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں۔ آئیے قبلہ، آئیے ایک صلوات بھیجیں مولانا آواز سے عالی جناب مولانا شاہد حضرت صاحب اور مولانا رضا حسین صاحب قبلہ کا استقبال آپ حضرات ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے فرمائیں۔ قبلہ، گھروں کو وہ جنت بنائے ہوئے ہیں، جو غازی کا پرچم سجائے ہوئے ہیں، جو غازی کا پرچم سجائے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھنے کو، باہر والے بھی ساتھ دے دیں، جنہیں دیکھنے کو ترستی ہیں آنکھیں، وہ خود آج محفل میں آئے ہوئے ہیں، وہ خود آج محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ قدم کیسے رکھیں گے خلد بری میں، قدم کیسے رکھیں گے خلد بری میں، جو بزم نبی سے بھگائے ہوئے ہیں۔ قدم کیسے رکھیں گے خلد بری میں، قدم کیسے رکھیں گے خلد بری میں، جو بزم نبی سے بھگائے ہوئے ہیں، جو بزم نبی سے بھگائے ہوئے ہیں۔ شعر آپ کے حوالے کے قدم کیسے رکھیں گے خلد بری میں، جو بزم نبی سے بھگائے ہوئے ہیں، وہ پائیں گے محشر میں تگنی سزائیں، وہ پائیں گے محشر میں تگنی سزائیں، علی کے لقب جو چرائے ہوئے ہیں، وہ پائیں گے محشر میں تگنی سزائیں، وہ پائیں گے محشر میں تگنی سزائیں، علی کے لقب جو چرائے ہوئے ہیں۔ آئیے حضرات، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، سرزمین صفی پور سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت محترم جناب رضا صفی پوری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے 4 مسئلے کہ بتا دو جا کے یہ مسند نشین لوگوں سے، بتا دو جا کے یہ مسند نشین لوگوں سے، ہم اپنے فن کی تجارت کیا نہیں کرتے۔ بتا دو جا کے یہ مسند نشین لوگوں سے،
ہم اپنے فن کی تجارت کیا نہیں کرتے، ہم اہل بیت رسالت کے ماننے والے فقیر زادوں کی مدحت کیا نہیں کرتے۔ ہم اہل بیت رسالت کے ماننے والے ہم اہل بیت رسالت کے ماننے والے فقیر زادوں کی مدحت کیا نہیں کرتے، فقیر زادوں کی مدحت کیا نہیں کرتے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تاریخ میں لکھا ہے یہ خط جلی کے ساتھ، تاریخ میں لکھا ہے یہ خط جلی کے ساتھ، شیعوں کا رابطہ نہیں دہشت گری کے ساتھ۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ خط جلی کے ساتھ، شیعوں کا رابطہ نہیں دہشت گری کے ساتھ۔ قرآن جو پڑھ رہے ہیں محمد کو چھوڑ کر، یعنی کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ قرآن جو پڑھ رہے ہیں محمد کو چھوڑ کر، یعنی کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ، یعنی کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ قرآن جو پڑھ رہے ہیں محمد کو چھوڑ کر، یعنی کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ، یعنی کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ ملاحظہ فرمائیں یہ مطلب اور دو شعر کہ نبی کا قول ہے جھوٹوں کی پیروی نہ کرو، نبی کا قول ہے جھوٹوں کی پیروی نہ کرو، علی کے بغض میں برباد زندگی نہ کرو، علی کے بغض میں، علی کے بغض میں برباد زندگی نہ کرو۔ ارے نبی اوال نبی سے جو بغض رکھتا ہے، یہ مشورہ ہے میرا اس سے بات بھی نہ کرو۔ نبی اوال نبی سے جو بغض رکھتا ہے، یہ مشورہ ہے میرا اس سے بات بھی نہ کرو۔ اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو، لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو۔ اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو، لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو، ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو۔ اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو، لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو، ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو۔ یہ ایک مطلب شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ کیا سمجھتے ہو، اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو، لیکن اگر ہے حق، اگر ہے حق، اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو، لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو۔ اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو، لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو۔ اگر ہے حق تو سرے دار بھی کہو، لیکن ضمیر بیچ کے ممبر سے ذاکری نہ کرو۔ کہ کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے؟ کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے؟ ظلم کو اوقات پر پہنچا دیا سجاد نے۔ کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے؟ کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے؟ ظلم کو اوقات پر پہنچا دیا سجاد نے۔ دوسری کرب و بلا اب ہو نہیں سکتی یزید، کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ یہ بھی قطع ایک نظر۔ کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ دوسری کرب و بلا اب ہو نہیں سکتی یزید، کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے کہ تمہاری عقل سے باہر ہے، تم نہ سمجھو گے۔ تمہاری عقل سے باہر ہے، تم نہ سمجھو گے۔ یہ زیر تیغ عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ زیر تیغ عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ ارے سمجھنا ہی ہے تو ذات حسین کو سمجھو، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کربلا کیا ہے۔ سمجھنا ہی ہے تو ذات حسین کو سمجھو، سمجھنا ہی ہے تو ذات حسین کو سمجھو، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کربلا کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ کربلا کیا۔ ایک سلوات سے سہارا دیجئے خوشی کلام
پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب اور بس 4-5 شعر زحمت تمام، کہ تو اول و آخر ہے، تو اول و آخر ہے، تیرا رتبہ بڑا ہے، تو اول و آخر ہے، تیرا رتبہ بڑا ہے، کلمہ تیری مدحت کا رسولوں نے پڑھا ہے، تو اول و آخر ہے، تیرا رتبہ بڑا ہے، کلمہ تیری مدحت کا رسولوں نے پڑھا ہے، آغوش میں جس شخص کی اسلام پلا ہے، آغوش میں جس شخص کی اسلام پلا ہے، حیدر کا وہ بابا ہے، محمد کا چچا ہے، آغوش میں جس شخص کی اسلام پلا ہے، آغوش میں جس شخص کی اسلام پلا ہے، حیدر کا وہ بابا ہے، محمد کا چچا ہے، کہتا ہے جسے محسن اسلام زمانہ، وہ مدحت مرسل میں زباں کھول رہا ہے، کہتا ہے جسے محسن اسلام زمانہ، کہتا ہے جسے محسن اسلام زمانہ، وہ مدحت مرسل میں زباں کھول رہا ہے، کیا مرتبہ حیدر کا ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ ادھر جڑے رہیں، صرف 2 منٹ کی زحمت ہے۔ میں آغوش میں جس شخص کی اسلام پلا ہے، حیدر کا وہ بابا ہے، محمد کا چچا ہے، کہتا ہے جسے محسن اسلام زمانہ، وہ مدحت مرسل میں زباں کھول رہا ہے، کیا مرتبہ حیدر کا ہے اللہ کے نزدیک، یہ راز تو معراج محمد سے کھلا ہے، کہتا ہے یہ راز تو معراج محمد سے کھلا ہے، یہ راز دیکھیں میسم بھائی، یہ راز تو معراج محمد سے کھلا ہے، کیا مرتبہ حیدر کا ہے اللہ کے نزدیک، یہ راز تو معراج محمد سے کھلا ہے، خوش ہو کے سرے عرش یہ کہتے ہیں محمد، خوش ہو کے سرے عرش یہ کہتے ہیں محمد، حیدر تیرے لہجے میں خدا بول رہا ہے، خوش ہو کے سرے عرش یہ کہتے ہیں، خوش ہو کے سرے عرش یہ کہتے ہیں محمد، حیدر تیرے لہجے میں خدا بول رہا ہے، خوش ہو کے سرے عرش یہ کہتے ہیں محمد، حیدر تیرے لہجے میں خدا بول رہا ہے، حیدر تیرے لہجے میں خدا بول رہا ہے، کیا مرتبہ حیدر کا ہے اللہ کے نزدیک، یہ راز تو معراج محمد سے کھلا ہے، خوش ہو کے سرے عرش یہ کہتے ہیں محمد، حیدر تیرے لہجے میں خدا بول رہا ہے۔ ارے ہم لوگ جسے کہتے ہیں دنیا میں نصیری، اس قوم کی مانے تو علی اس کا خدا ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ محترم جناب رضا صفی پوری صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب ہماری فہرست میں صرف چند شعراء کرام، جناب مہندی محمود آبادی صاحب، جناب موجز شہیدی صاحب، جناب انجم غدیری صاحب اور استاد الشعراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب۔ یہ ابھی تک 4 شعراء کرام ہماری فہرست میں ہیں، جن کو یک بعد دیگر بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آئیے حضرات، میں اپنی فہرست کا ایک نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمارے رضا صاحب نے مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی تک تمام معصومین کا ذکر ہو چکا ہے اس محفل میں اور نظامت میں بھی ہو چکا ہے، تو چاہتا یہ ہوں کہ 4 مصرے آقا سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے حوالے کیے جائیں۔ قبلہ دیکھیے گا شاہد صاحب، ماموں بہت نایاب 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا، اسے سماعت فرما لیں۔ دیکھیں گے کہ سرے ممبر، عباس بھائی، سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا، اللہ اکبر، سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا، سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا، سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا، سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا، سرے ممبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا، سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا، سرے نیزہ جو بولا تھا وہی کردار بولے گا، زباں باطل کی کٹ جائے گی، چھا جائے گا سناٹا، زباں باطل کی کٹ جائے گی، چھا جائے گا سناٹا، ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا، زباں باطل کی کٹ جائے گی، چھا جائے گا سناٹا،
زباں باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا، زباں باطل کی کٹ جائے گی چھا جائے گا سناٹا، ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا، ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا، ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا۔ آئیے حضرات، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب مہندی محمود آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ بہت مبارک ہو۔ ناظم مقاصدہ نے جو 4 مصرے ان کے پڑھے ہیں سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے، تو 4 مصرے آغاز کرتے ہیں سید سجاد علیہ السلام کے کہ 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ جس کا جیسا جرم تھا ویسی ہی اس کو دی سزا۔ ملاحظہ کریں کہ جس کا جیسا جرم تھا ویسی ہی اس کو دی سزا، کربلا والوں کا بدلہ یوں لیا مختار نے۔ کہ جس کا جیسا جرم تھا ویسی ہی اس کو دی سزا، کربلا والوں کا بدلہ یوں لیا مختار نے۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص ملاحظہ کریں گلریز بھائی کہ سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو، سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو، ہرملا کا خاتمہ جب کر دیا مختار نے۔ کربلا والوں کا بدلہ یوں لیا مختار نے، سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو، ہرملا کا خاتمہ جب کر دیا مختار نے۔ ایک صلوات بھیج دیں دعا میں سے۔ جشن محمد مصطفیٰ ہے، جشن صادقین ہے، تو ہم ایک ننھے علی اصغر علیہ السلام، ننھے علی کے 4 مصرے شہزاد علی اصغر کے ملاحظہ کریں آپ روضہ بھائی معجز بھائی کہ گود میں بطور خاص گود میں اصغر کو لے کے شاہ نے چومی جبی، کہ گود میں اصغر کو لے کے شاہ نے چومی جبی، گلشن دین نبی کی مسکرائی ہر کلی، گلشن دین نبی کی مسکرائی ہر کلی۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص کہ آئے جب دنیا میں اصغر، آئے جب دنیا میں اصغر، کربلا نے یہ کہا، آئے جب دنیا میں اصغر، کربلا نے یہ کہا، 6 مہینے کی بچی ہے ہرملا کی زندگی۔ آئے جب دنیا میں اصغر، کربلا نے یہ کہا، 6 مہینے کی بچی ہے ہرملا کی زندگی۔ اور صلوات بھیج دیں۔ بے شمار در زہرا کو جلانے والوں پر، بی بی زہرا کا دل دکھانے والے، در جلانے والے پر بے شمار لعنت۔ 4 مصرے ملاحظہ کریں بہت پرانے ہیں کہ یاد آ جاتی ہے مجھ کو خندق و خیبر کی بات۔ دانش میں ملاحظہ کریں کہ یاد آ جاتی ہے مجھ کو خندق و خیبر کی بات، چھیڑتا ہے جب بھی کوئی قوت حیدر کی بات۔ کہ یاد آ جاتی ہے مجھ کو خندق و خیبر کی بات، چھیڑتا ہے جب بھی کوئی قوت حیدر کی بات۔ کل جو بھاگے تھے مسلمان کہتے ہیں خیبر میں آج، کل جو بھاگے تھے مسلمان کہتے ہیں خیبر میں آج، کل جو بھاگے تھے مسلمان کہتے ہیں خیبر میں آج۔ ہے علم دستے علی میں اب نہیں ہے ڈر کی بات، ہے علم دستے علی میں اب نہیں ہے ڈر کی بات۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک مطلع اور 2-3 اشعار ملاحظہ کریں، صلوات بھیج دیں اس سے قبل۔ زیادہ زحمت نہیں دینا، ایک مطلب 2-3 شعر، کیونکہ رسول خدا کی محفل ہے
اور جس نے ان کو تربیت دی، جنہوں نے پالا، ابو طالب کو بھولنا نہیں ہے ہمیں۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ کریں کہ پوچھتے کیا ہم سے ہو کیا کیا ابو طالب کا ہے، ملاحظہ کریں بطور خزالے بابائی کہ پوچھتے کیا ہم سے ہو، پوچھتے کیا ہم سے ہو کیا کیا ابو طالب کا ہے، اس جہاں میں جو بھی ہے سارا ابو طالب کا ہے۔ پوچھتے کیا ہم سے ہو کیا کیا ابو طالب کا ہے، اس جہاں میں جو بھی ہے سارا ابو طالب کا ہے، اور کچھ ضرر پہنچا نہیں سکتا زمانہ دین کو، بطور خاص گلریز بھائی کہ کچھ ضرر پہنچا نہیں سکتا زمانہ دین کو، دین کے سر پر صدا سایہ ابو طالب کا ہے۔ کچھ ضرر پہنچا نہیں سکتا زمانہ دین کو، دین کے سر پر صدا سایہ ابو طالب کا ہے۔ محفل مرسل اعظم کے حوالے سے ملاحظہ کریں کہ مرسل اعظم کو دشمن سے بچانے کے لیے، مرسل اعظم کو دشمن سے بچانے کے لیے ایک فقط شیر خدا بیٹا ابو طالب کا ہے۔ مرسل اعظم کو دشمن سے بچانے کے لیے ایک فقط شیر خدا بیٹا ابو طالب کا ہے۔ یا علی شیر بطور خاص ملاحظہ کریں کلیز بھائی کہ ساقی کوثر ہے بیٹا اور بھتیجا ہے نبی، ساقی کوثر ہے بیٹا اور بھتیجا ہے نبی، ساقی کوثر ہے بیٹا اور بھتیجا ہے نبی، دین میں یوں مرتبہ اعلیٰ ابو طالب کا ہے، دین میں یوں مرتبہ اعلیٰ ابو طالب کا ہے، اور ہیں علی و فاطمہ شبیر و شبر اور نبی، ہیں علی و فاطمہ شبیر و شبر اور نبی، زیر چادر جو ہے وہ کنبہ ابو طالب کا ہے، زیر چادر ہے جو وہ کنبہ ابو طالب کا ہے۔ اور یہ زمین و آسماں، دو شعر کی زحمت ہے کہ یہ زمین و آسماں اور چاند تارے کہکشاں، یہ زمین و آسماں اور چاند تارے کہکشاں، یہ نظام شمس تو سارا ابو طالب کا ہے، یہ زمین و آسماں اور چاند تارے کہکشاں، یہ زمین و آسماں اور چاند تارے کہکشاں، یہ نظام شمس تو سارا ابو طالب کا ہے۔ آخری شعر کہ زیر خنجر وقت آخر جو کیا شبیر نے، زیر خنجر وقت آخر جو کیا شبیر نے، شکر کا وہ آخری سجدہ ابو طالب کا ہے، شکر کا وہ آخری سجدہ ابو طالب کا ہے۔ مقطع ملاحظہ کریں کہ کر دیا کوفے میں مہندی جس نے برپا انقلاب، کر دیا کوفے میں مہندی جس نے برپا انقلاب، خطبہ زینب میں وہ لہجہ ابو طالب کا ہے، خطبہ زینب میں وہ لہجہ ابو طالب۔ زندہ باد سبحان اللہ۔ محترم جناب مہندی محمود آبادی صاحب، ہماری فہرست میں صرف 3 نام جو یک بعد دیگر آپ کے حوالے ہونا ہے۔ محترم جناب مہندی محمود آبادی صاحب بہت اچھے اشعار آپ کی خدمت میں سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ اس محفل میں ابھی مجھے 4 مصرے علامہ شہید محسن نقوی کے یاد آئے ہیں، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور جو ہمارے علماء کرام مراجع ذویل احترام اس دنیا سے رحلت کر گئے، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ حضرات 4 مصرے محسن نقوی شہید کی مجھے یاد آ گئے ہیں، اور آپ حضرات کو فخر سے بیان کرنا چاہیے اور بولنا چاہیے ان مصروں پر کہ ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد، ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد، ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد، میں نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد، ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد، میں نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، میں نے تو مجھے ایک شہیدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو آواز دینا ہے، اس لیے میں نے محسن نقوی شہید کے مصروں کو آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد، میں نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، میں نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، محسن میری لہت کا وہ منظر عجیب تھا
محسن میری لحد کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. محسن میری لحد کا وہ منظر عجیب تھا. محسن میری لحد کا وہ منظر عجیب تھا. محسن میری لحد کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے ماؤں سے شیر ہی میں پیا یا علی مدد. میں نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد. محسن میری لحد کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. آئیے حضرات میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب موجز شہیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. چار مصرے ایک سلوات کا سارا. آج کی محفل کی مناسبت سے چار مصرے. کرم 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 بس اتنا خدا کے حبیب ہو جائے. کرم بس اتنا کرم بس اتنا خدا کے حبیب ہو جائے کہ اس مقام پہ میرا نصیب ہو جائے کہ اس مقام پہ میرا نصیب ہو جائے. اور نظر اٹھاؤں تو نظارے مدینہ ہو. نظر اٹھاؤں تو نظارے مدینہ ہو. اور مدینہ اتنا نظر کے قریب ہو جائے. مدینہ اتنا مدینہ اتنا نظر کے قریب ہو جائے. ایک سلوات آپ حضرت بھیج دی. ایک مطلب تین چار اجالا ذکر علی کا دیکھو نگر نگر ہے گلی گلی ہے.
اجالا ذکر علی کا دیکھو، نگر نگر ہے گلی گلی ہے، یہ بات بغض علی میں تم کو ہمیں پتہ ہے بری لگی ہے، یہ بات بغض علی میں تم کو ہمیں پتہ ہے بری لگی ہے۔ اور شعر حاضر ہے، خدا کے گھر سے علی ملے ہیں، تبھی سے یہ کیفیت ہوئی ہے، خدا کے گھر سے علی ملے ہیں، تبھی سے یہ کیفیت ہوئی ہے، جو اپنے لب پر خدا خدا ہے تو اپنے دل میں علی علی ہے، اپنے لب پر جو اپنے لب پر خدا خدا ہے تو اپنے دل میں علی، تو اپنے دل میں علی علی ہے۔ اور شعر حاضر ہے، نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے، نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے، ہمیں بھی اتنا پتہ ہے واعظ خدا خدا ہے علی علی ہے۔ نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے، ہمیں بھی اتنا پتہ ہے واعظ خدا خدا ہے علی علی ہے، ہمیں بھی اتنا پتہ ہے واعظ خدا خدا ہے علی علی ہے، نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے، نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے، نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے، ہمیں بھی اتنا پتہ ہے واعظ خدا خدا ہے علی علی ہے، ہمیں بھی اتنا ہمیں بھی اتنا پتہ ہے واعظ خدا خدا ہے علی علی ہے۔ اور شعر حاضر، ہزار الزام ہم کو دے دو، جو چاہو وہ نام ہم کو دے دو، ہزار الزام ہم کو دے دو، جو چاہو وہ نام ہم کو دے دو، ہزار الزام ہم کو دے دو، جو چاہو وہ نام ہم کو دے دو، مگر ہمیشہ لبوں پہ اپنے علی علی تھا علی
ہمیشہ ہزار الزام ہم کو دے دو، جو چاہو وہ نام ہم کو دے دو، مگر ہمیشہ لبوں پہ اپنے علی علی تھا، علی علی ہے، مگر ہمیشہ لبوں پہ اپنے علی علی تھا، علی علی ہے۔ اور ثنائے حیدر کری جو ہم نے تو اس میں دوہرا اثر ملا ہے۔ ثنائے حیدر کری جو ہم نے تو اس میں دوہرا اثر ملا ہے۔ کسی کا چہرہ کھلا کھلا ہے، کسی کی رنگت اڑی اڑی ہے۔ ثنائے حیدر کری جو ہم نے تو اس میں دوہرا اثر ملا ہے۔ کسی کا چہرہ کھلا کھلا ہے، کسی کی رنگت اڑی اڑی ہے۔ کسی کا چہرہ کھلا کھلا ہے، کسی کی رنگت اڑی اڑی ہے۔ اور لحد سوال و جواب و محشر جزا و بخشش سے مطمئن ہوں۔ دانش بھائی، لحد سوال و جواب و محشر جزا و بخشش سے مطمئن ہوں۔ ہمیں یقین ہے ہمارے مولا نے بات پہلے سے کی ہوئی ہے۔ ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے ہمارے مولا نے بات پہلے سے کی ہوئی ہے۔ اور ہماری آنکھیں ہمارے آنسو ہمارا دل اور حسین کا غم۔ ہماری آنکھیں ہمارے آنسو ہمارا دل اور حسین کا غم۔ تمہارے سینے میں شیخ ماتم سے آگ پھر کیوں لگی ہوئی ہے؟ ہمارے آنسو ہمارا دل اور حسین کا غم۔ تمہارے سینے میں شیخ ماتم سے آگ پھر کیوں لگی ہوئی ہے؟ تمہارے سینے میں شیخ ماتم سے آگ پھر کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ آخری شعر کی گل ہے دانش بھائی، یہ آخری شعر بولے۔ تیری شکایت بروز محشر
نبی کی دختر سے میں کروں گا. تیری شکایت بروز محشر نبی کی دختر سے میں کروں گا. تیری شکایت بروز محشر نبی کی دختر سے میں کروں گا. خلاف ماتم کہی جو تم نے وہ بات دل پر لگی ہوئی ہے. خلاف ماتم کہی جو تم نے وہ بات دل پر لگی. نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے. نہ میں نصیری ہوں اور نہ غالی، تمہارے الزام سب غلط ہے. ہمیں بھی اتنا پتا ہے واعظ خدا خدا ہے، علی زندہ باد زندہ باد. محترم جناب موجز شہیدی صاحب ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت اچھے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. محترم جناب ظفر شہیدی صاحب کے چشم و چراغ علی جناب موجز شہیدی صاحب بہت اچھا مرصع اور جامع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. حضرات ہماری فہرست میں صرف 2 نام ہیں، محترم جناب انجم قدیری صاحب اور استاد الشورا علی جناب اعجاز زیدی صاحب. لیکن کبھی کبھی نظامت کے میں کچھ مجبوریاں عائد ہو جاتی ہیں. ہمارے ابھی محفل کے کنوینر صاحب جناب ظفر نجفی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. اس وقت صرف 2 شاعر تھے ہماری فہرست میں، لیکن ان کا حکم ہے کہ بہت مختصر سا کلام جناب عارف سخنوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بہت اختصار کے ساتھ میں اپنا کلام پیش کریں. عارف سخنوری صاحب بہت اختصار سے اپنا کلام پیش کریں. محمد کی شان میں آپ سب کو جشن بہت مبارک ہو. ٹینشن جسے بھی دیکھو وہ آئینہ محمد کا، جسے بھی دیکھو وہ آئینہ محمد کا، خدا کے نور سے گھر بھر دیا محمد کا، خدا کے نور سے گھر بھر دیا محمد کا، خدا کے نور سے گھر بھر دیا محمد کا. کبھی بھی کم نہ ہوئی شان گرمی بازار، کبھی بھی کم نہ ہوئی شان گرمی بازار. ہر ایک دور میں سکہ چلا محمد کا، ہر ایک دور میں سکہ چلا محمد کا، ہر ایک دور میں سکہ چلا محمد کا. صاحب جی حسین جس کے ہیں مندر رسول پس مندر، حسین جس کے ہیں
منظر رسول پس منظر وہ کارنامہ ہے سب سے بڑا محمد کا، وہ کارنامہ ہے سب سے بڑا محمد کا، وہ حسین جس کے ہیں منظر رسول پس منظر وہ کارنامہ ہے سب سے بڑا محمد کا، وہ کارنامہ ہے سب سے بڑا محمد کا، کوئی نہ کوئی محمد رہے گا دنیا میں، کوئی نہ کوئی محمد رہے گا دنیا میں، کوئی نہ کوئی محمد رہے گا دنیا میں، نہ ختم ہوگا کبھی سلسلہ محمد کا، کبھی بھی کم نہ ختم ہوگا کبھی سلسلہ محمد کا، نبی نے نادے علی پر کے کر دیا ثابت، نبی نے نادے علی پر کے کر دیا ثابت، نبی نے نادے علی پر کے کر دیا ثابت، علی کے دہر میں مشکل کشا محمد کا، علی کے دہر میں مشکل کشا محمد۔ جناب عارف سخنوری صاحب بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ بس فہرست میں جناب انجم قدیری صاحب اور مقطع محفل جناب اعجاز زیدی صاحب۔ آئیے حضرات، علی جناب ڈاکٹر انجم قدیری صاحب کو آواز دینے سے پہلے میں ان کے استقبال میں صرف 2 مطلع اور 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اسے اب سماعت فرمائیں۔ انجم صاحب کے استقبال میں بہر بہت چھوٹی ہے لیکن بہت نایاب مصرے ہیں جو آپ کی سماعتوں کے آواز۔ میسم صاحب سماعت فرمائیں۔ اعجاز بھائی کہ یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، اب مصرع سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہے۔ یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہے، نہیں چجا، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہے۔ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے، قبلہ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے، دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے۔ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے۔ شعر آپ کے حوالے کرنا ہے کہ جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے، ان کے قد کی نظام بھائی، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے۔ نہیں، شعر پڑھا میں نے، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے۔ قائم بھائی، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے، وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے۔ وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے۔ شعر آپ کے حوالے کے جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے، بہت توجہ کے ساتھ شعر پیش کر رہا ہوں۔
کہ وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں جو سفینے علی کی حفاظت میں ہیں، جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، شعر سنے، جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہیں۔ جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے۔ جس شعر کے لیے میں نے اتنے اشعار سنائے وہ شعر آپ کے حوالے اور شاعر آپ کے حوالے، کہ وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں جو سفینے علی کی حفاظت میں ہیں، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے۔ چاند پر قبلہ، چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں۔ چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، چاند مل کے چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں، کتنے چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں۔ اور مانا گلریز ہم دیکھ سکتے نہیں، مانا گلریز ہم دیکھ سکتے نہیں، عرش والے بھی جشن مسرت میں ہیں۔ مانا گلریز ہم دیکھ سکتے نہیں، عرش والے بھی جشن مسرت میں ہیں۔ میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں شاعر اہل بیت ہرد العزیز علی جناب ڈاکٹر انجم غدیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش ہوں۔ ہے خاص بات مگر عام دو جہان میں ہے خاص بات مگر عام دو جہان میں ہے، ثنائے جعفر صادق میرے مکان میں ہے خاص بات مگر عام دو جہان میں ہے، ثنائے جعفر صادق میرے مکان میں ہے، کہ صداقتوں کے شہنشاہ تم امیر ادب، صداقتوں کے شہنشاہ تم امیر ادب، تمہارے علم کی خیرات ہر زبان میں ہے۔ صداقتوں کے شہنشاہ تم امیر ادب، تمہارے علم کی خیرات ہر زبان میں، اگر شعر بدلتا نہیں ہے کہ تمہارے علم کی خیرات ہر زبان میں ہے، کہ علی و فاطمہ کے نور عین بیٹھے ہیں، پیمبروں کی نگاہوں کے چین بیٹھے ہیں، پیمبروں کی نگاہوں کے چین بیٹھے ہیں، علی و فاطمہ کے نور عین بیٹھے ہیں، قدم سنبھال کے رکھنا یہ جشن مدحت ہے، قدم سنبھال کے رکھنا یہ جشن مدحت ہے، حسن کے ساتھ یہیں پر حسین بیٹھے ہیں۔ قدم سنبھال کے رکھنا یہ جشن مدحت ہے، حسن کے ساتھ یہیں پر حسین بیٹھے ہیں۔ بہرحال مسجد میں محفل ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ علی کے غیب نبی کے جمال کا چہرہ، علی کے غیب نبی کے جمال کا چہرہ، حسین یہ بھی ہے وہ بھی کمال کا چہرہ، علی کے غیب نبی کے جمال کا چہرہ، حسین یہ بھی ہے وہ بھی کمال کا چہرہ، کہ نمازیوں کو نظر آ رہا ہے صدیوں سے، نمازیوں کو
نظر آ رہا ہے صدیوں سے ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ. نمازیوں کو نظر آ رہا ہے صدیوں سے ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ. ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ. کہ رن میں جب شیر کے قدموں کی دھمک جائے گی، رن میں جب شیر کے قدموں کی دھمک جائے گی، سانس بھی ظلم کے سینے میں اٹک جائے گی. رن میں جب شیر کے قدموں کی دھمک جائے گی، سانس بھی ظلم کے سینے میں اٹک جائے گی. اور تیر اصغر کے تبسم کا نہ تو وزن اٹھا، تیر اصغر کے تبسم کا نہ تو وزن اٹھا، آج لوہے کی کلائی بھی لچک جائے گی. اصغر کے تبسم کا نہ تو وزن اٹھا، تیر اصغر کے تبسم کا نہ تو وزن اٹھا، آج لوہے کی کلائی بھی لچک جائے گی. تیر اصغر کے تبسم کا نہ تو وزن اٹھا، آج لوہے کی کلائی بھی لچک جائے گی. کہ علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے. اور بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے. بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. ایک نعرے صلوات بھیجیں گے حضرات. اور 3-4 ہمارے دانش صاحب کا حکم ہے کہ نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں، نہ یہ خنجر نہ یہ تلوار ہونے کو ترستے ہیں، میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں، میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں. جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیز پر مولا، جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیز پر مولا، وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں. جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیز پر مولا، وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں. وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں کہ فضائل سن کے تیرے ہو گئے یوں حوصلے لوہا، فضائل سن کے تیرے ہو گئے یوں حوصلے لوہا کہ اب نیزے بدن کے پار ہونے کو ترستے ہیں. فضائل سن کے تیرے ہو گئے یوں حوصلے لوہا کہ اب نیزے بدن کے پار ہونے کو ترستے ہیں، کہ اب نیزے بدن کے پار ہونے کو ترستے ہیں. حضرت آخری کلام بس یہ ایک مطلب اور 2-3 شعر بطور خاص فرمائیں گے کہ کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، کرم ہے کس کا یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، میں مانگتا ہوں علی سے خدا سے ملتا ہے.
کرم ہے کس کا، یہ کس کی عطا سے ملتا ہے؟ میں مانگتا ہوں علی سے، خدا سے ملتا ہے۔ شیر دن بدر خواہ کہ اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، کہ اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے۔ اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے۔ کہ حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، وہاں کا فرش بھی عرش اولا سے ملتا ہے۔ حرم ہے کیا کہ جہاں پڑ گئے علی کے قدم، وہاں کا فرش بھی عرش اولا سے ملتا ہے۔ اور یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، نجف میں روز یہ مشکل کشا سے ملتا ہے۔ یہ کعبہ کیوں نہ کرے سب کی مشکلیں آسان، نجف میں روز یہ مشکل کشا سے ملتا ہے۔ اور مریض بغض علی کا علاج ہے لعنت، مریض بغض علی کا علاج ہے لعنت، اسے سکون بہت اس دوا سے ملتا ہے۔ مریض بغض علی کا علاج ہے لعنت، اسے سکون بہت اس دوا سے ملتا ہے۔ اور کلام پاک سے بولا یہ سورہ یاسین، کلام پاک سے بولا یہ سورہ یاسین، دلی سکون حدیث کسا سے ملتا ہے۔ کلام پاک سے بولا یہ سورہ یاسین، دلی سکون حدیث کسا سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم جناب انجم قدیری صاحب جو بارگاہ مولا میں سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے امتحان بھی یہ ہوتا ہے کہ جب محفل کے اختتام پر استاد الشورا کو آواز دینا ہوتی ہے تو انہی کے نہج کے مصرع کو تلاش کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور آج کوشش یہ کی ہے کہ ہر شاعر کا استقبال میں نے شاعر کے ہی ذریعے کیا ہے نا، استقبال ہوا ہے تو شعر کے ذریعے ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری محفل کے استاد الشورا علی جناب اعجاز زیدی صاحب ہیں جن کو آواز دینا ہے، بس بڑا تلاشا بہت کوشش کی تو نتیجے پر یہ پہنچا کہ میر صاحب کی ایک بیت پیش کرنا ہے۔ جب بڑی کوششیں کی تو میر صاحب کی ایک بیت یاد آئی، قبلہ سماعت فرما لیں اور صرف ایک بیت پڑھنا ہے اور استاد الشورا کو آواز دینا ہے، بہت توجہ سے سنیں گے۔ دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ دو ہی جوان گزرے ہیں اس کائنات، اس دو جہان میں، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ میں بڑے ہی
ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں اور استاد الشورا مقطع مقاصدہ عالی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ استاد الشورا کے کلام کے بعد فرش محفل پر تشریف رکھیے گا۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ دعائیہ کلمات سے اظہار تشکر کا اعلان کریں۔ یہ محفل مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، اس لیے اذان کے حوالے سے ایک قطع حاضر خدمت ہے کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں، وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ یہ قطع بھی مولا کائنات کے حوالے سے ملاحظہ ہو رہا تو صاحب کہتے پڑھ کے چند شعر حاضر خدمت کرنا ہے کہ کھولتا ہے جو لب خلاف علی، کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، کھولتا ہے جو لب خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے۔ خلاف علی، خود وہ اپنے ہی راز کھولتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بولتی ہے زبان، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے، میں یہ کہتا ہوں خون بولتا ہے۔ یہ قطع ملاحظہ ایک بات یاد کرنے کی کوشش کی ہے، نازک منزل ہے۔ ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے،
کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میسم سے خون بڑھتا ہے۔ دل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، اور ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میسم سے خون بڑھتا ہے، ذکر میسم سے خون۔ بس ایک نعت کے شیر، اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو اور پڑھ دیں گے، لیکن یہ تو ملاحظہ مطلب خاص طور سے ملاحظہ کر رہا ہوں، شاعری کا ملاحظہ کہ آمنہ کے گھر پیمبر جب ہمارے آئے ہیں، آمنہ کے گھر پیمبر جب ہمارے آئے ہیں، پاؤں دھونے کے لیے کوثر کے دھارے آئے ہیں۔ آمنہ کے گھر پیمبر جب ہمارے آئے ہیں، پاؤں دھونے کے لیے کوثر کے دھارے آئے ہیں، اور کیا بتائے گا کوئی میں خانہ مرسل کی شان، کیا بتائے گا کوئی میں خانہ مرسل کی شان، لگتا ہے جیسے کہ ہم کوثر کنارے آئے ہیں۔ کیا بتائے گا کوئی میں خانہ مرسل کی شان، لگتا ہے جیسے کہ ہم کوثر کنارے آئے ہیں۔ شعر ملاحظہ خاصہ سے حضور عرض کر رہا ہوں کہ دو قصیدے مرسل و جعفر کے یہ ہاتھوں پہیں، دو قصیدے مرسل و جعفر کے یہ ہاتھوں پہیں، یا میرے ہاتھوں پر دو قرآن کے پارے آئے ہیں، دو قصیدے مرسل و جعفر کے یہ ہاتھوں پہیں، یا میرے ہاتھوں میں دو قرآن کے پارے آئے ہیں، اور ان کو دنیا لائی داماد نبی کے سامنے، ان کو دنیا لائی داماد نبی کے سامنے، جو فضائل کا ہر ایک میدان ہارے آئے ہیں۔ ان کو دنیا لائی داماد نبی کے سامنے، جو فضائل کا ہر ایک میدان ہارے آئے ہیں، جو فضائل کا یہ شعر ملاحظہ کہ مارے کا صفین کا ہو، نہرواں ہو یا جمل، مارے کا صفین کا ہو، نہرواں ہو یا جمل، سب علی کے سامنے نسلوں کے مارے آئے۔ سبحان اللہ بھائی۔
پہلواں ہو یا جمل، سب علی کے سامنے نسلوں کے مارے آئے ہیں، سب علی کے سامنے۔ دو معصومین کی ولادت کی تاریخ ہے، کل شعر ملاحظہ ہو، قافیہ بھی ملاحظہ حضور کہ واہ کیا کہنا تیرا ماہ ربیع الاولی، واہ کیا کہنا تیرا ماہ ربیع الاولی، ایک مہینے میں میسر دو شمارے آئے ہیں۔ کیا کہنا تیرا ماہ ربیع الاولی، ایک مہینے میں میسر دو شمارے آئے ہیں، آمنہ کے گھر پیمبر جب ہمارے آئے ہیں۔ بس 5-6 شعر مجھے مولا کائنات میں ذکر رسول، ذکر مولا کائنات کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ردیف خاص طور سے حضور ملاحظہ ہو، بہت اچھی ردیف نہیں ہے لیکن شعر اچھے کہنے کی کوشش کی۔ اے دشمن علی تیرا شجرہ خراب ہے، اے دشمن علی تیرا شجرہ خراب ہے، ہو ٹھیک کیا کہ خون ہی تیرا خراب ہے، ہو ٹھیک کیا کہ خون ہی تیرا خراب ہے۔ سادہ سا شعر ملاحظہ ہو کہ اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر، اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر، منظر حسین ہے دیکھنے والا خراب ہے۔ اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر، منظر حسین ہے دیکھنے والا خراب ہے۔ واعظ تمہیں نہ دولت عشق علی ملی، واعظ تمہیں نہ دولت عشق علی ملی، ہم کیا کریں نصیب تمہارا خراب۔ واعظ تمہیں نہ دولت عشق علی ملی، ہم کیا کریں نصیب تمہارا خراب ہے۔ پر 2 شعرات ملاحظہ سب چھوڑ دیے کہ محفل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں میں، محفل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں میں، اے دشمن علی تیرا پہرا خراب ہے۔ محفل میں اپنی کس لیے تم کو بلاؤں میں، محفل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں میں، اے دشمن علی تیرا پہرا خراب ہے، اے دشمن۔ بس ایک شعر اور ملاحظہ نفسیاتی شعر پیش کر رہا ہوں کہ غصہ نہ آئینے پا منافق اتار تو، غصہ نہ آئینے پا منافق اتار تو، آئینہ ٹھیک ہے تیرا چہرہ،
غصہ نہ آئینے پا منافق اتار تو آئینہ ٹھیک ہے تیرا چہرہ خراب ہے زندہ باد سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے مقطع مقاصدہ مقطع محفل استاد الشورا عالی جناب اعجاز زیدی صاحب، جو اپنا مرصع اور جامع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. حضرات، اولاً اس جشن میں آئے ہوئے تمام شورائے ذوی الاحترام اور سامعین حضرات کا اہل محلہ کی جانب سے اور اس کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس محفل کو جس معراج کی بلندیوں پر پہنچانا تھا اس معراج کی بلندیوں تک پہنچایا. خدا جن مومنین نے اس محفل میں دامے درہمے سخنِ حصہ لیا ہے ان سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی. آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں. برادر اکبر حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رضا حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد. میں سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اس کے بعد اپنے تمام مراجع کرام کی خدمت میں اور اس کے بعد شورا کرام اور اس کے بعد مومنین کرام کی خدمت میں ولادت باسعادت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تہ دل سے مبارکباد عرض کرتا ہوں. صرف 2-3 منٹ کی آپ کو زحمت ہے، وہ اس لیے کہ ارشاد رب الحق ہو رہا ہے. آج آپ جشن صادقین کا انعقاد آپ نے کیا ہے. رسول خدا بھی صادق اور صادق آل محمد بھی صادق. ایسا اس مقام پر آ کر ابھی اتوار کی مجلس میں میں نے عرض کیا، امت نے بہت کوشش کی صحابہ کو لانے کی، آگے بڑھانے کی، لیکن ابو ہریرہ کی ٹوٹی ہوئی بیساکھی پر کسی کو اٹھانا اور ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث کے آئینے میں کسی کے فضائل بیان کرنا اور میں نے اس مجلس میں جو بات کہی تھی وہ جملہ یہ کہا، بہت امت نے چاہا کہ اہل بیت سے الگ کر دیں، اہل بیت سے جدا کر دیں، لیکن قدرت کا انتظام دیکھیے کہ جب سرکار دنیا میں آئے تب بھی صادق آل محمد، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی امام حسن مجتبیٰ بھی ثابت. آل کو کوئی نہ کل جدا کر سکا نہ آج جدا کر سکا. آپ تاریخ دیکھ لیں، ولادت کی تاریخ دیکھیں صادق آل محمد صاحب، اور شہادت کی تاریخ دیکھ لیں سرور کائنات کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ صاحب. ایک بات یہ عرض کرنا تھی کہ ارشاد ہو رہا ہے تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو تقوی کے اگر معنی ہم نے دیکھے، بہت لغات کے اندر دیکھے، تو سب سے اجل جو معنی دکھائی دیے، یا علی حب کا تقوی والایمان، وہ بغض کا حب و ایمان. اللہ کہہ رہا ہے
اللہ کہہ رہا ہے، سچ غور کر رہے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی علی کے ساتھ ہو جاؤ اور صادق آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ۔ درود بجے محمد و آل محمد۔ بس اس کی میں مبارکباد آج اس جشن کی دیتا ہوں۔ آپ نے دوسری چیز ملاحظہ کی ہوگی، وہ یہ ملاحظہ کی ہوگی جو یہ کہتے تھے کل تلک کہ علم کو دیکھنا بدعت، علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، آج وہ نکاح کو جوڑنے کے لیے اپنے جلوسوں میں علم نکال رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے دیکھ لیا جو نکاح ٹوٹے تھے ان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے جلوس میں علم لٹا کر یہ کہہ رہے ہیں بھیا ہمارا نکاح ٹوٹا نہیں ہے، جو ٹوٹ گیا تھا وہ جوڑنے کے لیے ہے۔ درود بجے محمد وآل۔ ابھی آپ کے سامنے اتنا بہترین کلام ہمارے شعراء کرام نے اور استاد الشعراء کی جتنی تعریف کی جائے، عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے اس وقت ہمارے لکھنؤ کے لیے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے خدا کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے۔ ہم اس کی منزلت کو نہیں سمجھتے، اس کی منزلت کو امام رضا علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ جو شعراء کی عظمت ہے اور جو ان کا مقام ہے، ہم ان کے لیے بس یہی دعا کر سکتے ہیں آج کی محفل میں کہ بار الہ ان سب تمام شعراء کو پروردگار عالم، میری دعا یہ ہے بار الہ ان کو اسی سال جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہے، اور جتنے یہاں مومنین بیٹھے ہیں اور جتنے شعراء بیٹھے ہیں بار الہ ہماری دل سے آج کی دعا ہے بار الہ، نصف شب گزر رہی ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہماری دعا یہ بار الہ کہ سال آئندہ یہ محفل انشاءاللہ تعالی یہاں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایسا دن آئے کہ جنت البقیع کے اندر جا کر انعقاد کر رہے ہو، اور جتنے نوجوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ہمارے محلے کے نوجوانوں نے چند سالوں سے اس کا اہتمام کیا ہے، خدا ان کی دن دونی رات چوگنی بار الہ عطا فرمائے، اور جن مومنین نے اس میں کسی بھی صورت سے دامیں درہمیں سخنیں قدمیں جو بھی تعاون کیا بار الہ ان کی روزی میں برکت پر رحمت فرما۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اگر کوئی خواہش ہے اور کوئی آرزو ہے، ہم سب کی وہی آرزو ہے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو، اور ہم لوگ وہاں پر جانے کے بعد اسی شان و شوکت سے پوری دنیا سے جمع ہونے کے بعد ایک ایسا جشن صادقین جنت البقیع میں انعقاد کریں کہ جشن ہم کر رہے ہوں اور سامنے ہمارے امام زمانہ ہماری قائد۔ بس عزیزان گرامی انہی کلمات کے ساتھ میں، کیونکہ دائرے کے شعراء میں نہیں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں کہا جائے نہ ہونے کی بنا پر کبوتر کہتے نہیں، اڑنے کے لیے کوشش تو کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی پر چاہیے ہوتے ہیں، اور اپنا تو شعر نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ آپ کی اس کے لیے اور میرا بھی نام ان کی فہرست میں لکھ جائے شعراء کی، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور مولانا شاہد صاحب سے کہوں گا آ کے ساتھ میں دعائے امام زمانہ پڑھ دیں ساتھ میں، تاکہ محفل کا اختتام کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایک آدھ شعر یاد رہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سننے سے، اور شعراء کے طفیل میں ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، تاریخ وفا لکھی عباس کے شانوں نے۔ آپ سب ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، تاریخ وفا لکھی عباس کے شانوں نے۔ ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا، ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا، یہ بھاؤ بگاڑا ہے بس 2-3 دکانوں نے، یہ بھاؤ بگاڑا ہے بس 2-3 دکانوں نے۔ ذہنوں کو جلا بخشی زینب، ذہنوں کو جلا بخشی
زینب کے بیانوں نے تاریخ وفا لکھی، عباس کے شانوں نے، ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا، یہ بھاؤ بگاڑا ہے بس 2-3 دکانوں نے۔ بس اسی کے ساتھ میں زحمت دیتا ہوں، ہمارے ساتھ آئیں اور سب لوگ کھڑے ہو کر دعا امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ۔ عزیزان، کچھ مریضوں کی طرف سے ایک بچی بہت زیادہ علیل ہے جو ابھی بیمار کے اندر ہے، لہذا آپ دعا ہیں اس کے ساتھ اس پوری جو دوستدار اہل بیت ہیں ان کو شفاء عاجل ہو۔ بہت سے مریض ہیں، ان کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واہلک اعداءهم الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر مستضعفیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک اعداءهم۔ بار الہ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے، اس محفل کے وسیلے سے، اس پورے کائنات کے اندر جو دوستدار اہل بیت میں سے مریض ہیں، مریضہ ہیں، ان سب کو شفاء عاجل و کامل مرحمت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری شب کی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو نماز کا پابند بنا۔ بار الہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں، جس لباس کے اندر ہیں، جو قابل ہدایت نہ ہوں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمارا حشر و نشر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فرما۔ بار الہ ہمارے جتنے مرحومین گزر گئے، نوجوان ہمارے درمیان میں سے گزر گئے، جو بھی ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں، بار الہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی و متعالی فرما۔ جتنے یہاں پر نوجوان ہیں، جتنے شورا اکرام ہیں، بار الہ ان سب کو طول عمر ببرکت مرحمت فرما۔ حضرت کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جو بچے نوجوان کاروبار سے بار الہ مشکلات میں، بار الہ ان کی روزی میں برکت مرحمت فرما، ان کو بہتر سے بہتر رزق مرحمت فرما، حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ برائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔